السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، انہی ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے سلسلے میں گزشتہ کئی دنوں سے ہماری کلاس چل رہی ہے، جس میں تقریباً ابھی تک 20 یا 21 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کیے جا چکے ہیں، اس کی تشریح ہو چکی ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت ہی عظیم نام اور بڑا پیارا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ ہے الغنی۔ الغنی مالدار، بے نیاز، جسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو بلکہ وہ دوسروں کو دینے والا ہو۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو مالدار بناتا ہے، وہ خود مالدار ہے، دوسروں کو مالدار بناتا ہے، اور وَأَقْنَى سرمایہ دیتا ہے، کیپٹل بھی وہی دیتا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ایسی کوئی ذات نہیں، ایسی کوئی ہستی نہیں جو مالدار بنانے کے ساتھ ساتھ سرمایہ، کیپٹل بھی جو ہے نا آپ کو پوری طرح شروع سے لے کے آخر تک، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ وہ آپ سے پھر کیپٹل واپس بھی نہیں مانگتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہے تو عام طور پر لون لیتے ہیں، لوگ قرض لیتے ہیں کسی سے، کہیں سے بھی، اور اس کے بعد کاروبار شروع کرتے ہیں۔ تو وہ جو کیپٹل اماؤنٹ ہوتا ہے وہ بھی واپس کرنا ہوتا ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو اس پر بھی سود لگاتے ہیں اور وہ بھی لیتے ہیں، پھر اوپر سے سود بھی واپس مانگتے ہیں، سود بھی لیتے ہیں اور سود بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات کیپٹل اماؤنٹ سے کئی گنا زیادہ سود بڑھ جاتا ہے۔ 1 لاکھ روپے اگر کیپٹل اماؤنٹ تھا تو وہ سود بڑھتے بڑھتے 10 لاکھ 20 لاکھ تک چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیپٹل اماؤنٹ پہلے تو دیتے نہیں ہیں، دیتے ہیں تو اپنا فائدہ رکھ کر دیتے ہیں، یا تو اس میں پروفٹ مانگتے ہیں یا یہ تو پھر سود لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو شروع سے لے کر آخر تک بلکہ انسان کو پالتا ہے۔ کیپٹل اماؤنٹ کیا، بزنس کیا ہے، بلکہ انسان کو سب کچھ نوازتا ہے، صرف بزنس ہی نہیں، اس کی زندگی، اس کی صحت، غذا، کپڑے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ تو وہ اغنا، وہ مالدار بھی بناتا ہے، سرمایہ دار بھی بناتا ہے، اس لیے کہ وہ غنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو قرآن مجید کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ غنی، مالدار ہے، بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ اس کی ایسا ہوتا ہے دنیا میں، اس سے پہلے بھی شاید یہ بات آئی تھی کہ دنیا میں بہت سے لوگ مالدار ہوتے ہیں، اللہ نے جنہیں نوازا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر مالدار کی لوگ تعریف کریں، لوگ تعریف کریں ایسا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی برائی ہو جس کی وجہ سے لوگ اس کی غیبت کرتے ہوں، چغلی کرتے ہوں، اسے برا بھلا کہتے ہوں، اس کے اندر کوئی جو ہے نا بخیلی ہو تو پھر اسے لوگ جو ہے نا لعن طعن بھی کرتے ہوں۔ مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی تعریف میں کمی آئے گی۔ اس کی تعریف یا تو ہر کوئی نہیں کرے گا، کوئی لوگ کریں گے جو اس کے چاپلوس ہوں گے، اور جن کو وہ فائدہ پہنچاتا ہوگا وہی لوگ اس کی تعریف اور واہواہی کریں گے تاکہ فائدہ ملتا رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قابل تعریف، ہر کوئی اس کی تعریف بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جو اللہ نے کہا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، قابل تعریف ہے۔ مالدار ہو کر اس کے اندر بخیلی نہیں، دوسرے مالدار بخیل ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، اور دوسرے مالدار محتاج ہوتے ہیں، وہ محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کئی مالدار ہوتے ہیں لیکن مالدار ہونے کے باوجود وہ کمزور لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں، کام کرنے والے عاملوں کے، ورکرز کے محتاج ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، کوئی کام کرے نہ کرے اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لفظ کن فیکون سے ہی سارے کام وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو بڑا قابل تعریف ہے، اور ایسا غنی ہے اور ایسا بے نیاز ہے کہ تمام زاویوں سے
تمام طرف سے مکمل اور مطلق بے نیازی حاصل ہے. ذرا برابر بھی اسے کسی چیز کی ضرورت، کسی شخص کی ضرورت، کسی بھی انسان کے ہیلپ کی یا احسان کی یا مدد کی کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود احسان کرنے والا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود محسن ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. اس کے علاوہ ساری مخلوق چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو وہ اس کی محتاج ہے. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے. چاہے وہ سپر پاور ہو، جیسا بھی ہو، اللہ نے اس کو جتنا بھی نوازا ہو، طاقت ہو اس کے پاس، دولت ہو اس کے پاس، جائیداد ہو اس کے پاس، بیٹے ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہم نے اس کے لیے اولاد، مال، جعلنا له اموال، مال، مالا و بنین، ہاں اولاد عطا کی. یہ سب ہونے کے باوجود بھی وہ محتاج ہے اللہ تعالیٰ. اولاد دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی، مال دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی. تو یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے. انسان چاہے جتنا مالدار بن جائے وہ نہ قابل تعریف ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ بے نیاز ہو سکتا ہے. بے نیازی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں. سارے انسان انتم الفقراء، اللہ نے کہا تم سب کے سب محتاج. فقیر کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ حاجت. تمہیں حاجت ہے اللہ تعالیٰ کی، تمہیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ سے مدد لینا ہے، تمہیں اللہ سے مانگنا ہے، چاہے تم جتنے بھی بڑے ہو جاؤ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آدمی جتنا بھی طاقتور ہو جائے معمولی چھینک کو نہیں روک سکتا ہے. ایک چھینک کو روک کر نہیں بتا سکتا ہے. آ جائے چھینک تو اسے فوراً چھینکنا ہے. ہاں سر میں درد ہو جائے، زکام ہو جائے، چھوٹی چھوٹی بیماریاں، چھوٹی بہت معمولی بیماری، ہاں تو اس طرح انسان محتاج ہے. یا اللہ شفا دے، اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقاما. تو انسان محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. بیماری میں، صحت میں، خوشحالی میں، تنگحالی میں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیے. جیسے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری تنگحالی میں یاد رکھے. لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ مال سے، دولت سے نواز دیتا ہے، اولاد سے نواز دیتا ہے، انسان غرور میں، تکبر میں آ جاتا ہے. میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. آج بھی بہت سے لوگ عرب میں رہتے ہیں، اللہ نے انہیں بہت نوازا ہے، کئی چیزوں کے اندر اللہ نے انہیں بہت سی چیزیں نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دیکھیں نماز کا ٹائم ہو گیا، گاڑی روکتے ہیں، سڑک کے کنارے کہیں بھی ٹھہر جاتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں. وہ اپنی جگہ کتنا مالدار ہے، کیا ہے، اس کی ساری حیثیت وہ بھول جاتا ہے. نماز کا وقت ہوا اللہ سے مانگ، ایکسیڈنٹ ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کچھ بھی حادثہ ہوا، چھوٹا موٹا بھی کچھ بھی ہو گیا، فوراً اللہ زبان پہ. ایسا نہیں کہتا ہے کوئی شخص کہ میں اللہ کو یاد نہیں کروں گا، میرے لیے کافی، اللہ کی ضرورت نہیں، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. سب محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال بے نیازی اور کرم یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی دعا کا حکم دیتا ہے اور ان کی دعاؤں کی قبولیت اور مرادیں پورا کرنے کا وعدہ فرماتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ مالدار ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر مانگے کے سب کو دے سکتا ہے، بغیر مانگے کے دے سکتا ہے، جو دل میں ارادہ کرو دے سکتا ہے، کیونکہ دے رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو کچھ مانگتے نہیں ہیں، مانگے بغیر مل رہا ہے نا. بہت سے لوگ ہیں جو کئی چیزیں جو انسان کو ملی، کیا اس نے اس کے لیے دعا مانگی ہے؟ نہیں مانگی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے. تو یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے مانگیں، ادعونی استجب لکم، تم مانگو، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا، میں تمہاری دعا سنوں گا. ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں. اور اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام پر کیا کہا کہ اپنے نبی سے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اجیب دعوت الداع، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی دعا کو ایکسپٹ کرتا ہوں. اب یہ اس کے طور طریقے الگ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے. اب یہ مالداری عام طور پر کیا ہوتا ہے، مالدار نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس آئیں. انسان کا معاملہ کیا ہے، لوگ اگر مانگیں گے اس سے تو ناراض ہو جاتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے. کتنا دوں بھائی، اللہ نے مجھے نوازا ہے، میں اپنی صلاحیت سے، اپنے علم سے، اپنی جو ہے نا طاقت سے جو ہے نا میں اس کو مال کو جمع کیا ہے، میں کیسے بانٹ دوں لوگوں کو، کیوں آتے ہیں اتنے لوگ میرے پاس.
تھوڑا بہت دے دیا، بھیج دیا، چلو بھگاؤ ان لوگوں کو یہاں سے، ہٹاؤ ان لوگوں کو یہاں سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ اللہ سے نہ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. یہ بے نیازی اپنی جگہ پر ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ خود انہیں دے گا، اللہ تعالیٰ خود انہیں نوازے گا. وَأَغْنَا وَأَقْنَا. اور جو نہیں مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی دیتا ہے. بڑی مشہور حدیث جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کو اول سے لے کے آخر تک سارے انسانوں کو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اونچی پہاڑی پر، کسی اونچی جگہ پر وہ جمع ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے لگ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کو دے دے گا اور اس کے خزانے میں سے ذرا برابر بھی کم نہیں ہوگا. اور اس کی بے نیازی اور وافر جو اس کی طاقت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تو دنیا ہے جو فنا ہونے والی ہے، لیکن اس کے بعد جو آخرت کی زندگی کا آغاز ہوگا اور جس کے لیے کبھی فنا نہیں ہے، وہاں کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، ویسے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا اکیلا، اسی کا پاور، اسی کی طاقت، اسی کی بادشاہت، اسی کی ملکیت، وہاں کوئی اس کا شریک نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ پوچھے گا لیمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے، تو کوئی جواب نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ خود کہے گا للہ الواحد القہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے جو کہ زبردست ہے، غلبے والا ہے، طاقتور ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے. اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جنت کی نعمتیں، سبحان اللہ، ایسی نعمتیں جس کی طرف انسان آج تک نہ دیکھا ہے، نہ اس کا اسے اندازہ ہو سکتا ہے، نہ وہ اس کے بارے میں گمان کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے. اتنی نعمتیں، سبحان اللہ. وہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. انسان کو حد نگاہ، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، جہاں تک اس کو نظر آتا ہے، وہ سارا اسی کا ہے. وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے. ایسے ایک نہیں، کتنے جنتی ہوں گے، اور ہر جنتی کو کتنا ملے گا. صرف ایک آخری جنتی کے بارے میں جو مشہور حدیث ہے دیکھیے، جس میں ہے کہ انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں، آخری جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، طویل حدیث ہے، اس کے اندر کیا ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ نوازے گا، کتنا نوازے گا، سبحان اللہ. ایک نہیں، دو نہیں، 10 قسم کی نعمتیں، 10 قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اسے نوازے گا. اتنی کہ وہ جو دوسروں کو ملی اس سے زیادہ ہے، لیکن اس کو جو ملا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہی سب سے زیادہ ملا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہی سب سے زیادہ ملا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہاں آخرت میں بھی وہی اسی کی بادشاہت ہے، وہی مالدار ہے. اس کا خزانہ دنیا کے فنا ہونے سے فنا نہیں ہوگا. یہ بات اہم ہے کہ اس کی طاقت، اس کی دولت، اس کا خزانہ دنیا کے فنا ہو جانے سے فنا نہیں ہوگا. دنیا میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کو فنا کر دے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کی ساری حکومت، ساری سلطنت اور ساری جو ہے نا اس کی دولت سب کچھ ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہوگی. وہ ساری چیزیں فنا اللہ تعالیٰ کرے گا، چونکہ ان کو وجود بھی اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ ہی کی ملکیت ہیں. اللہ چاہے تو اسے رکھے، چاہے اسے ختم کر دے. وہ تو جب سب ختم ہو جائیں گی صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی. اور جنت میں اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے گا وہ دنیا سے ہٹ کر ہوگی، دنیا سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. وہ نعمتیں ہی بڑی عجیب ہوں گی. اور عام لوگوں کو، جیسے کہ عام طور پر ہے یہ چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، بلکہ ان کو اور زیادہ ہی دیتا ہے، ان کو اور زیادہ ہی دیتا ہے. تو اس کی حکمت اللہ جانتا ہے کیوں دیتا ہے. جیسا کہ حدیث ہے الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت نما ہے. جنت نہیں بلکہ جنت نما ہے، جہاں پر سب کچھ اسے یہی مل جا رہا ہے. اس کی ساری نعمتیں، اس کی ساری جو نا نیکیوں کا پھل اسے دنیا میں ہی مل جا رہا ہے. بلکہ نیکی نہ بھی کرے تب بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ظالموں کو بھی دے رہا ہے، ظلم کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ کے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ کائنات کی حیثیت، پوری کائنات کی حیثیت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ایک مکھی کا پر، نہ اس کا ویٹ ہے، نہ کوئی ویلو ہے، کچھ نہیں اس کی. بالکل اسی طرح یہ دنیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. اگر اس کی کوئی ویلو ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ کافر کو پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں ہوتا، ایک قطرہ بھی اس کو نہیں ملتا. کیوں مل رہا ہے پھر؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی ویلو نہیں ہے. یہ دنیا حقیر چیز ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اصل حقیقت میں جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اصل حقیقی گھر، دار الآخرہ، دار گھر قرار دیا گیا. گھر کس کو کہتے ہیں؟ جہاں انسان واپس پلٹ کر آئے، کہیں بھی جائے پھر واپس پلٹ کر آئے اور سکون آرام حاصل کرے وہاں. دار الآخرہ، دار آخرت کو کہا گیا کہ انسان کا اصل گھر آخرت ہے. تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں جو اللہ نے بنا رکھی ہیں، جو نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور دوسری بات، وہاں کی ان نعمتوں پر کوئی دوسرا شخص اپنا قبضہ نہیں جما سکے گا. جیسے یہاں زمین پہ قبضے ہوتے ہیں، یہاں حکومتیں جو نا چھینتی ہیں، ٹیکس ہے، لڑائی جھگڑے، فلاں فلاں، ہر طرح کے مسائل ہیں، ہر طرح کے مسائل ہیں، ایک طویل فہرست ہے اس کی. لیکن وہاں کوئی شخص جنت میں یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ یہ میرا ہے، یہ میری چیز ہے، یہ پھل میرے ہیں، یہ فروٹ میرے ہیں، یہ جنت کا یہ حصہ میرا ہے. کوئی نہیں آئے گا لڑنے کے لیے، کوئی نہیں آئے گا چھیننے کے لیے، کوئی دعویٰ نہیں کرے گا کہ یہ میرا ہے. کوئی کوٹ نہ کچہری نہ کچھ نہ کیا، سکون سے جیو. جتنا ہے کتنا دے گا اللہ تعالیٰ، اتنے سارے جنتیوں کو دے گا اور ہر ایک کو بے حساب عطا کرے گا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جو دنیا کے لیے کہا گیا وہ تو آخرت ہے. یہاں ہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، بے حساب دے رہا ہے. تو وہاں تو بے حساب نہیں بلکہ اس کا تو انسان شمار ہی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اہم نام الغنی، جو عام طور پر بہت سے لوگ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس معاملے میں نعوذ باللہ اللہ کے اولیاء کو جو ہے نا کائنات کے اندر تصرفات، اور وہ جو ہے نا وہ مالک ہیں، وہ جسے چاہے نوازتے ہیں، وہ داتا ہیں، وہ غریب نواز ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں. وہ سب کے سب شرکیہ جملے ہیں. شرک میں پڑے ہوئے ہیں لوگ. اللہ کے علاوہ کوئی ان تمام خوبیوں کا مالک نہیں ہے. اللہ اکیلا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اس کے اندر اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا حصہ دار نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، کوئی آپریٹر نہیں ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، شرک کے سلسلے میں بہت لمبی ٹاپک ہے. خلاصہ یہی ہے کہ جن لوگوں کو آج لوگ اپنا ولی مانتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، ان سے جو ہے نا سوال کرتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، رزق کی دعائیں مانگتے ہیں، وہ سب ایسوں کے پاس جا رہے ہیں جو غنی نہیں ہیں. وہ سب ایسوں کے پاس جا رہے ہیں جو غنی نہیں ہیں، وہ فقیر ہیں. اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ کو چھوڑ کر فقیر کے پاس جا رہے ہیں. اچھا، فقیر کے پاس جا رہے ہیں، دوسرا کام کیا ہو رہا ہے؟ شرک بھی ہو رہا ہے. وہ دے بھی نہیں سکتا، اور نہ دے کر الٹا کیا ہو رہا ہے؟ شرک کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہنم کے حقدار بن جا رہے ہیں. تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا نام ہے الحکیم، حکمت و دانائی. حکمت، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور اس کی بڑی حکمت، وہ بڑی حکمت والا ہے اور پوری خبر رکھنے والا ہے. حکیم و دانا کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ایک مکمل صفت ہے حکمت، کہ کون سی چیز کب کیسے ہونی چاہیے وہ جانتا ہے، اس کو علم ہے اس کا. الحکیم، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، ایک اور نام کو ساتھ میں لایا گیا. جیسے اس سے پہلے شروع میں یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض نام ایسے ہیں جن کو سنگل نہیں بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور نام کو اٹیچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، جیسے غفور الرحیم ہے. ہاں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حکیم خبیر. الحکیم الخبیر. الحکیم اس کے ساتھ ساتھ الخبیر اس معنی میں مزید طاقت پیدا کر رہا ہے. حکمت بھی ہے اور ساری چیزوں کی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر بھی ہے. وہ مکمل قدرت رکھنے والا ہے اور سارے معاملات کو کیسے کرنا ہے وہ جانتا ہے. اس کو علم بھی ہے، خبر بھی ہے، اور حکمت بھی اس کے پاس ہے. اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اسے کسی کے رائے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے. وہ جانتا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ایسے کیسے ہو گیا، یہ ویسے کیسے ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے. اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کون سا کام کب کیسے ہونا چاہیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. ابھی میں ایک عربی کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا
تھوڑی دیر قبل، تو غزہ کے کسی عالم نے لمبا آرٹیکل لکھا ہے جس کے اندر ان لوگوں کو بری طرح جو ہے انہوں نے للکارا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بیٹھ کر آرام سے بیٹھ کر جہاد کے فتوے دیے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ آج پورا غزہ تباہ ہو گیا ہے، پورا غزہ تباہ ہو گیا۔ تو انہوں نے لکھا اس کے اندر کہ آج حالت ایسی ہو گئی ہے، جو مرے ہیں وہ مرے ہیں، بچے بوڑھے جوان سب، جو ان کی اس کیفیت کو دنیا نے شاید اس سے پہلے ایسا منظر نہ دیکھا ہو، ایسے مناظر وہاں دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ تو اس وقت وہاں ایک اور بڑا جملہ جو للکارنے والا تھا، کہا کہ تم لوگوں کی وجہ سے یہاں کا مسلمان اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! راستوں میں کھڑے کر بم برس رہے ہیں، مدد نہیں آ رہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو وہ لوگ اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکمت کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے اپنے نبی کے ذریعے سے، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، ہاں، دشمن سے کب مقابلہ کرنا چاہیے، کیسے حالات میں مقابلہ کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں تفصیلاً موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس طرح کے فتوے دیکھیے، آج پورا فلسطین صفحہ ہستی سے مٹ گیا، پورا فلسطین صفحہ ہستی سے مٹ گیا، بس پتہ نہیں چند لوگ کیا باقی ہیں، اللہ رحم کرے۔ تو وہاں کے عالم نے للکارا اور کہا کہ تم لوگ علماء کو، تم کو شرم نہیں آتی؟ تم لوگوں نے پوری امت کو تباہ کر دیا، فلسطین کو تباہ کر دیا، تم نے جو ہے نا ایسے فتوے دے کر، اس طرح نادانی کے فتوے، بلکہ جان بوجھ کر ہی دیے ہوں گے تباہ کرنے کے لیے، وہ کسی کے آلے کار بن گئے ہوں گے، بک گئے ہوں گے، غدار ہیں قوم میں، ایسے کئی لوگ ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ابھی دیکھیں پہلگام میں جو ہوا، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو نیست و نابود کرے۔ اسلام کو بدنام کر ڈالا انہوں نے، اسلام کو بدنام کر دیا، مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا ان لوگوں نے۔ کیا اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام جب نیا نیا آیا تھا 1400 سال پہلے، 13 سال مکے کی زندگی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ کسی نہتے کو پکڑ کر مار دیا؟ چلو اس کے بعد 10 سال کی زندگی میں مدینے کے اندر طاقت تھی، پاور تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہاں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے۔ لیکن اس کے بعد آج ایسے لوگ جو اسلام کا نام لے کر، مسلمانوں کا نام لے کر ایسی حرکتیں، حماقت اور جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے مسلمانوں پر آفت آتی، پورے مسلمانوں پر آفت آ رہی ہے۔ آج کی نیوز اٹھا کر دیکھیں، کیا اس کے اندر آیا ہے کہ کئی لوگ جاب سے محروم ہو گئے ہیں۔ ہاں، ایک پریگننٹ لیڈی کو جو ہے نا ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کرنے سے انکار کر رہی ہے، مسلمان لیڈی، نہیں کریں گے، جاؤ کسی مسلمان کے پاس کرا لو۔ کیا حالات بن گئے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں مسلمان؟ اور کتنے غدار ہمارے درمیان آج بھی موجود ہیں جو وقف کے بارے میں تائید میں چلے گئے، کچھ ایسا کر، حالات بالکل بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، ایسے حالات ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو علم سیکھو، جہالت دور کرو، ہاں، اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، انسانیت کا درد، انسان بنو، انسانوں کے لیے مسلمان، اپنی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تو وہی انسان، ارے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ ساری حدیثیں کہاں چلی گئی؟ جو آج افسوس کی بات یہ ہے، کتنے مذمت کا واقعہ، اتنا بڑا واقعہ جو ہوا، نا قابل بیان ہے، اس کو کیسے جو نا وہاں جس طریقے سے ظلم جو نا کیا گیا ہے ان لوگوں پر، ان مظلوم نہتے معصوم لوگوں پر، اور اس کی وجہ کیا بنا دی گئی؟ ابھی وہ تو مرے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی مسلمان بھی اس کے اندر مرے ہیں، لیکن حالت میڈیا نے ایسے بنا دیا کہ پورا ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو جینا مشکل کر دو، نعوذ باللہ۔ حکمت بہت بڑی چیز ہے، حکمت بہت بڑی چیز ہے۔ جو علماء سے نہیں جڑتے ہیں اور اپنے طور پر اپنی مرضی سے، منمانی سے، جو بھی، چاہے وہ کسی بھی طرح کا فیصلہ ہو، چاہے نجی معاملات ہوں، چاہے میرڈ لائف کا معاملہ ہو، چاہے بچوں کا معاملہ ہو، چاہے پڑھائی کا معاملہ ہو، چاہے جاب کا معاملہ ہو، چاہے حلال و حرام کا معاملہ ہو، سود کو حلال کرنے کا معاملہ ہو، جو حلال کر دیا یہاں کے لوگوں نے، تو ایسے کتنے مسائل ہیں جو حکمت سے کام نہ لینے کی وجہ سے آج امت پر ایک کلہاڑی کی طرح اپنے پیر پر مارنے کی مانند حالات بن چکے ہیں۔ ایسے بے شمار مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکمت
اس کی حکمت ہے. اسی حکمت کے تحت اللہ نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت سکھائی. اللہ نے کہا ہم نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو سکھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ کے نبی حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں. حکمت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو قرآن مجید ہے، دوسرا کتاب اور حکمت حدیث بھی اس کے اندر داخل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور اندیشی، ہاں، انسانیت، اور پھر اس سے بڑھ کر رحم کا معاملہ، یہ ساری چیزیں. لیکن افسوس آج مسلمان جو ہے نا ان چیزوں سے دور ہو کر آج مسلمان خود اپنے نام کو مٹانے کے ذریعے جو ہے نا ذمہ دار بن رہے ہیں. اللہ ہدایت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ اپنی مخلوقات میں اللہ کی حکمت. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے حق کے ساتھ اور حق پر مشتمل پیدا کیا. یعنی حکمت، جیسے کہ اس کے اندر مقصد بیان کیا گیا کہ اللہ نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا، اس کی کیا حکمت ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا محتاج ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عبادت کیے بغیر نہیں دے سکتا ہے، روزی نہیں دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے. اللہ نے جیسے کہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، حالانکہ اور بھی مخلوق ہے، بے شمار مخلوق ہے. ہوا میں اڑنے والی ہے، زمین پر رینگنے والی ہے، زمین کے اندر رہنے والی مخلوق ہے، پہاڑوں میں رہنے والی مخلوق ہے، پانی کے اندر رہنے والی مخلوق ہے، اور نہ جانے کتنی مخلوق ہے جو آسمانوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں کیسی کیسی مخلوق ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اتنی ساری مخلوق ہونے کے باوجود اور ان تمام مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، تم ان کی پاکی کو سمجھ نہیں سکتے. ہر چیز، کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے. لیکن خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کے سلسلے میں کہا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے. اسی طرح مخلوق کے شایان شان ساخت بنائی. اللہ نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کا جو ڈھانچہ بنایا، شکل بنائی، آنکھ، ناک، کان، چہرہ اور ساری چیزیں جو جہاں جیسی ہونی چاہیے ویسے فٹ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ. دیکھیں آپ جانوروں میں ان کے کان کہاں ہوتے ہیں، سونڈ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کے جو ہے نا سینگ ہوتے ہیں، عجیب عجیب طرح کی جو ہے نا مخلوقات ہے. لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا ہے. انسان کو ایک بہترین شکل دی ہے، بہترین جو ہے نا اس کی باڈی بنائی ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی حکمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو ان کو جینے کا سلیقہ سکھایا، عقل دی تھے، اور اسی طرح رزق حاصل کرنے کے طریقے سکھائے، کھانے کا آداب بتائے، اور تمام زندگی گزارنے کے طور طریقے اسی طرح سکھائے ہیں تاکہ وہ اس حکمت کے ساتھ زندگی گزار کر اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں. دوسری حکمت اپنی شریعت. اللہ تعالیٰ نے شریعتیں بنائی ہے، قانون بنایا ہے، کتابیں اتاری ہے، رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے تاکہ بندے اس کو پہچانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہماری ہر امت میں، لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے. کس پیغام کے ساتھ؟ کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور شیطان سے بچیں. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے ذریعے سے بندوں کو، ایک تو اس کی معرفت، دوسرا شیطان سے بچنے کا طریقہ، اور تیسرا زندگی صحیح ڈھنگ سے جینے کا طریقہ. حلال و حرام یہ شریعت نے ہی سکھایا ہے نا، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے. حرام چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے، اس سے بچنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے بندوں پر. اللہ نے ایسے پیدا کر کے چھوڑ دیتا جیسے جانوروں کو چھوڑ دیا ہے. جانوروں میں کوئی شریعت ہے، کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی کتاب ہے؟ کچھ نہیں ہے نا. جانوروں میں، پرندوں میں، ہاں سمندر کی مخلوق میں کچھ نہیں ہے. لیکن انسانوں اور جنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، کتابوں کو نازل فرمایا، ان کو جینے کا طریقہ سکھایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ مَنَّ، اللہ نے احسان کیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ آتے تو اس سے پہلے کے حالات کیا تھے؟ جہالت کے دور جو گزرا ہے، مکے کی زندگی کا دور جاہلیت جسے کہا جاتا ہے، انسان ایک دوسرے کا دشمن تھا، قتل، غارت گری، زندہ دفن کر دینا، چوریاں، ڈکیتیاں، برسوں تک لمبی جنگیں جس کے اندر کئی لوگ جو نا لڑ کر قتل ہو جاتے، حالات ناقابل بیان تھے۔ آدمی اپنے پڑوسی سے محفوظ نہیں تھا، ایسے حالات تھے، اپنے رشتہ داروں سے محفوظ نہیں تھا، ایک بچی اپنے باپ سے محفوظ نہیں تھی، اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر احسان کیا ہے، امت پر احسان کیا ہے اور امت کو طریقہ سکھایا ہے، اور وہ ایسی امت بنی، وہ ایسے لوگ بنے جو قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل قرار دیے گئے۔ کہا گیا کہ اگر تم ان کے جیسا ایمان لاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں، صحابہ کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں، مصیبت میں یہی پڑنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بندوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بنتا ہے اس کی شکر گزاری کرے، اس کی اس حکمت اور اس کی شریعت کی وجہ سے انسان آج انسانی زندگی گزار رہا ہے، ورنہ تو آج ویسے اگر دیکھا جائے دوسرے کئی ایسے مذاہب ہیں جن لوگوں کے پاس ان کا اپنا قانون ہے، ان کی اپنی شریعتیں ہیں، ان کی اپنی کتابیں ہیں، لیکن جو شریعت اسلام کی جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، وَأَتْمَمْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین اسلام کی حیثیت سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا ہے، ویسا کوئی اور دین آج دنیا میں باقی نہیں، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے اور جسے اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت تک چاہے دنیا جتنا مٹانا چاہے وہ مٹ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھنا چاہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینوں پر غلبہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو لایا ہے۔ یہ مغلوب ہونے والا دین، مٹنے والا دین، ختم ہونے والا دین دین اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو غلبہ پانے کے لیے آیا ہے۔ ہاں کمی بیشی تو ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا جیسے کہ کہا گیا، تو یہ حالات کے اعتبار سے اپ ڈاؤن تو ہوتا رہتا ہے، لیکن غلبہ والعاقبۃ للتقوی والعاقبۃ للمتقین جیسے دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو بہتر رزلٹ دینے والا ہے۔ اس میں کسی کا کوئی سوال؟ الغنی اور الحکیم میں کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، نہیں ہے کسی کا کوئی سوال؟ اس کے بعد ریاض الصالحین کی شرح میں گزشتہ فقیر مسکین کے سلسلے میں بات ہوئی تھی، اور پھر اسی طرح دعوتوں کے سلسلے میں بات ہوئی۔ اس کے بعد حدیث ہے وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عال جاریتین حتى تبلغ جاء يوم القيامة انا وهو كهاتين وضم اصابعه رواه مسلم۔ یتیم کے سلسلے میں بات گزری کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور مسکین کے سلسلے میں بات گزری۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس بیٹیاں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیٹیوں سے نوازا ہو، اور وہ اس کی بہترین انداز میں کفالت، ان کی تربیت، ان کے تمام اخراجات سب کچھ اٹھائے، تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے 2 بچیاں دی، 2 بیٹیاں، وہ ان کی اچھی تربیت کرے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو وہ قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گی، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو آپس میں اس طرح ملایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ 2 بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کرنا حتیٰ کہ بالغ ہو جائیں، مراد کیا ہے؟ بالغ ہو جانے کے بعد کیا چھوڑ دیں؟ چلو اب بچیاں بالغ ہو گئی، بڑی ہو گئی، اب میچر ہو گئی، چھوڑ دو، اب ان کی تربیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، مراد یہاں پر یہ ہے کہ بالغ ہو جانے سے مراد بالغ ہونے کے بعد ان کا دوسرا کام یہ ہے کہ ان کی نکاح کر دینا، جیسے کہ اور مقام پر اس کی تفصیل آئی ہے
کہ وہ ان کا نکاح کروا دے، اس وقت تک وہ اس کے ذمے ہے۔ بیٹیوں کی تربیت، بیٹیوں کی کفالت، وہ ان کی نگرانی وہ باپ کے ذمے۔ جب وہ نکاح کر کے دے دے گا تو وہ شوہر کے ذمے میں چلی جائیں گی۔ اب وہ شوہر اس کی حفاظت کرے، ان کے تمام اخراجات، ان کی تمام ضروریات اور ان کی حفاظت، وہ سارا ذمہ شوہر کا ہے۔ لیکن اس سے پہلے تک وہ باپ کے ماتحت ہیں، تو باپ کا یہ کام بنتا ہے۔ من عال جاریتین، اب باپ تو پہلے نمبر پر ہے، لیکن من کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور وسیع کر دیا ہے، یعنی جو اپنی بیٹی ہے اس کی تربیت کرے، اگر باپ نہیں ہے تو اس کے اندر اعلی جاریتین، یتیم اگر ہیں تو وہ تربیت کرے، تو پھر وہ انا وسع، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کافل الیتیم کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سگی بیٹیوں کی تربیت ہو یا اپنے خاندان کی کسی کی بچیوں کی تربیت ہو، ان کی تربیت سے مراد صرف ٹریننگ ہی نہیں ہے، مراد یہاں پر یہ کہ ان کا پورا خرچ اٹھانا، ان کو دینی لحاظ سے، اسلامک لحاظ سے ان کی تربیت کرنا، تربیت، لڑکیوں کی تربیت پر خاص طور پر زور دیا گیا۔ آج یہی ایک بہت بڑی کمی ہے، بچیوں کی تربیت ماں باپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ بچیاں اس قدر ہاتھ سے نکل چکی ہیں، بلکہ ماں باپ کی علمی صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی خود تربیت کر سکیں۔ ان کے پاس خود علم نہیں ہے، وہ خود عالم نہیں ہے، یا عالم تو چھوڑے، ان کے پاس خود دینی مزاج نہیں ہے، گھر کا ماحول دینی نہیں ہے۔ بچوں کو دینی کہاں سے بنائیں گے؟ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہاں دین اسلام کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، گھر میں رہ رہی ہیں ببانگ دل، اوپنلی جو ہے نا وہ اسلام کو چھوڑ کر گھر میں ہی رہ کے ماں باپ کو کہہ رہی کہ تم بھی مرتد ہو جاؤ۔ نعوذ باللہ، یہ حالات چل رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اس بچی کو بچپن میں بلوغت سے پہلے اس کو ٹرین نہیں کیا، تربیت نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کی فطرت کو چینج کرتے ہیں، یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ نہیں کہا کہ اس کے یہودی ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے نصرانی ماں باپ اس کو نصرانی بناتے ہیں، یا مجوسی ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ نہیں کہا کہ اس کے ماں باپ فابواہ، اس کے ماں باپ اسے کچھ بھی بنا دے سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر مسلمان ماں باپ بھی شامل ہیں، جو مسلمان ہو کر اپنے بچوں کو مرتد بنا رہے ہیں، ان کی تربیت خود نہیں کرتے ہیں، ان کی رکھوالی، ان کی حفاظت خود نہیں کر پاتے ہیں، دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب وہ چاہے گورنمنٹ اسکول میں پڑھانے کی بات ہو، چاہے وہ پرائیویٹ کالجز میں پڑھانے کی بات ہو، چاہے وہ اٹھا کر آج کل تو جو نا بچوں کو جیسے ہی بڑی ہوئی بچی انٹر کر لیا، سیکنڈ ایئر ہو گیا، اٹھا کے بھیج دو، امریکہ بھیج دو، چائنا بھیج دو، پڑھنے کے لیے جرمنی بھیج دو، وہاں جیسے چاہے وہ زندگی گزارے، وہاں کے حساب سے جیے۔ بھائی یہ سب چیزوں میں نہیں جانا چاہیے ہم کو۔ اب بچے بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، وہ لوگ جی لیں گے جیسے چاہے، یہ کہہ رہے ہیں ماں باپ۔ اور وہ بچے کیا ہو رہے ہیں؟ سمجھدار، اتنے سمجھدار ہو گئے کہ ماں باپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم کو سمجھ نہیں ہے، برے پلٹ کیا کہ الٹا ماں باپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم کو عقل نہیں ہے، تم لوگ جو ہے نا کون سے دین میں زندگی گزار رہے ہو، دنیا کہاں چلی جا رہی ہے۔ پھر وہی ننگا پن، بے حیائی، اور جو ہے نا بت پرستی، نہ جانے کیا کیا، ان ساری چیزوں کے اندر اولاد، الٹا اولاد کو جہنم سے بچانے کی فکر ماں باپ کرنے کے بجائے وہی اولاد ماں باپ کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ لڑکیوں کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے آج وہی لڑکیاں ماں باپ کو ہی مرتد بنانے کی فکر میں لگی ہوئی ہیں، ماں باپ کو ہی الٹا جو نا مرتد کر رہی ہیں۔ تو من عال جاریتین، دو بیٹیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام میں 3 بیٹیوں کا ذکر کیا، یہاں واضح الفاظ میں 2 بیٹیوں کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2631، 2 بیٹیاں۔ تو صحابہ میں سے بعض نے پوچھا اگر کسی کے پاس ایک ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے پاس ایک بیٹی ہو وہ اس کی بھی تربیت کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ بالغ ہو جانے کا مراد دوسرے حدیث میں جیسے میں نے بتایا بھی کہ اس کا نکاح کر دے، یہاں تک کہ حتی یزوج، یہاں تک کہ وہ اس کا نکاح کروا دے، تو پھر اس کے بعد وہ بری ہو گیا اس سے۔ اب وہ جو ذمہ داری اس نے ادا کی ہے، جو اس کا حق بنتا تھا اس لڑکی کا باپ ہونے کی حیثیت سے، جو اس نے اس کی تربیت، اس کی کفالت، اس کی جنا، اس کا نکاح، یہ سارے جو اس نے اخراجات اٹھائے ہیں اور اس کو جنا ایک اچھے طریقے سے اس کا نکاح کر دیا، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ انا وہو کہاتین، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں اور وہ دونوں اس طرح ہوں گے، یعنی جنت میں اتنا وہ قریب ہوگا جو بچیوں کی تربیت صحیح طریقے سے کرے گا۔ جو بچیوں کی تربیت نہیں کرے گا، وہ بچیاں بھی مرتد ہو جائیں یا جو بھی ہو جائیں، جس طریقے کے راستے پہ چلے جائیں،
وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کر وہ جو بھی کریں گے اس کا گناہ باپ کو بھی ملے گا، باپ کو خاص طور پر ملے گا، اور اس کے اندر بھی ماں کا بھی حصہ ہے۔ من کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صرف باپ کو ذمہ دار نہیں بنایا ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ ماں کیا کر سکتی ہے، ماں کا کیا چلتا ہے، بچے ماں کی بات کہاں سنتے ہیں، باپ ہی کا تو سب کچھ ہے، باپ کو کرنا چاہیے۔ من اس کے اندر عموم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا لفظ استعمال نہیں کیا، من کہہ کر یہ کہہ دیا، جیسے میں نے کہا کہ خود کی بیٹی ہو یا دوسروں کی بیٹی ہو، اسے تربیت کرنا ہے، بھائی کی بیٹی ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا، یا بھائی جو نہیں سنبھال سکتا ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، وہ اس کی تربیت کے اندر اس کا بھی رول ہونا چاہیے، کیونکہ من کا لفظ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ عموم کے حیثیت سے پہلے نمبر پر باپ ہے، ماں ہے، قریبی رشتہ دار سب ہیں۔ ارے ہم کو کیا کرنا ہے بھائی، ہم بہن کی بچی ہے، بھائی کی بچی ہے، جا رہی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ بھائی خود نہیں روکتے ہیں، بھائی خود نہیں کرتے ہیں، تو ہم کیوں کیا کرنا ہے؟ خاندان کی لڑکی ہے، وہ اگر مرتد ہو جائے تو پورے خاندان بدنام ہوگا، اور پورے خاندان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تمہارا اپنا خاندان تھا، وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ گھر، خاندان، سب تو ان کو گھر سے، جہنم سے بچانا ہے، تو ان کو بچانے کی فکر کرو۔ انا وہوا کہاتین، تو وہ کل قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح دو انگلیاں جتنا قریب ہیں، ان دونوں میں جتنا گیپ ہے اتنا ہی گیپ ہوگا اس کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اتنا وہ قریب ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں۔ تو بیٹیوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آیا احسنها فاحسن تأدیبها، ادبها فاحسن تأدیبها، ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے، ایسا نہیں صرف ادب، ادب کا مطلب دنیا کے حساب سے نہیں، بلکہ اچھے سے اچھا ادب سکھائے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت دخلت علی امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں، وہ سوال کر رہی تھی، مانگ رہی تھی کچھ دو کھانے کے لیے، کچھ جو نا بچیاں اپنی ماں سے مانگ رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی، صرف ایک کھجور تھا گھر میں دینے کے لیے، میں نے وہ اسے دے دیا، اس عورت کو دے دیا، اس نے وہ دونوں کو، ان دو بیٹیوں کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر کے دے دیا، آدھا آدھا کھجور دونوں کو دے دیا، وہ خود اس میں سے کچھ بھی نہیں کھائی، پھر وہ کھڑی ہوئی چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ کو اس کے متعلق بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو ان بیٹیوں کے کسی معاملے میں آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ بیٹیاں اس شخص کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی، ڈھال بن جائیں گی، اسے جہنم میں جانے نہیں دیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی۔ اب یہاں اس حدیث میں کئی ایک باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آدمی کو بھوک ستاتی ہے، اس کے پاس کوئی وسائل نہ ہو، تو بھوک مٹانے کے لیے سوال کر سکتا ہے، جیسا کہ لڑکیوں نے، چھوٹی بچیاں تھیں، اپنی ماں سے مانگ رہی تھی کچھ کھانے کے لیے دیں، اور بچے عموماً ضد کرتے ہیں، چاہے وہ میٹھی چیز، چاکلیٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس طرح کی جو ہے نا بچے ضد کرتے ہیں، اور عموماً بچوں کا کیا ہے، جب بھوک ان کو لگتی ہے تب وہ مطالبہ کرتے ہیں، اور جب بڑے چاہتے ہیں کہ اب وہ کھائیں، جب ہم کھا رہے ہیں تب بچے کھانے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ستاتے ہیں، نہیں کھانا چاہتے ہیں۔ ان کو جب بھوک لگتی ہے جتنے بار بھی ہو تو وہ اپنے حساب سے جو نا مانگتے ہیں، ہم کو چاہیے کھانے کے لیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، نہ ہو تو یہاں ان دو لڑکیوں نے اپنی ماں سے مانگنا شروع کر دیا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک اور بات، یہ نہیں کہ وہ کس کے گھر میں ہے، کسی کے یہاں مہمان بن کے آئے، اپنے گھر میں نہیں ہے، بچوں کو اس سے کیا مطلب، بچے ننھے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کہاں آئے، کس کے گھر میں ہیں، وہ فوراً مانگنے لگ گئے، بھوک ستانے لگی تو مانگنا شروع کر دیا۔ ماں کے پاس تو کچھ تھا نہیں، وہ اپنے گھر میں نہیں ہے، کسی اور کے گھر آئی ہوئی ہے، اب دینے کے لیے اس کے پاس کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ بچوں کو کچھ چاہیے، اور اتفاق یہ ہے کہ گھر میں صرف ایک کھجور ہے، دینے کے لیے اس سے زیادہ بھی کچھ نہیں ہے، وہ ایک کھجور لا کے دے دیا۔ اب ہے دونوں، بلکہ تینوں، ماں کو ملا لیں تو تینوں، لیکن ماں نے کیا کیا، ان کے دو حصے کیے، دونوں بیٹیوں کو تھوڑا تھوڑا دے دیا، خود نہ کھائی۔
تھوڑی دیر بعد بات چیت ہوئی، اس کے بعد وہ چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آج ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص کو ان بیٹیوں میں سے ذرا برابر بھی جس طریقے سے بھی آزما جائے، اب دیکھیے بیٹیاں ہیں، ان کی غذا کا انتظام کرنا، ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا، ان کی تمام ضروریات کا خیال کرنا، ماں اور باپ، یہاں ماں تھی، باپ نہیں تھا، یہاں ماں تھی، ماں نے ان کے جو نا اخراجات، ان کی ضروریات اچھے طریقے سے ڈیل کیا، ایک کو ایک دیکھ کے ختم نہیں کر دیا، دوسرے کو خاموش نہیں بٹھا دیا۔ تو یہ بہتر طریقے سے انصاف کے ساتھ بچوں کے درمیان انصاف بھی کرے، ماں ہو یا باپ ہو دونوں کو انصاف کرنا چاہیے، اور انتہائی محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں کو جہنم سے ڈھال بنا دے گا، وہ بچیاں اپنے ماں باپ کو جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس بہتر تربیت، ان کی کفالت، ان کے اخراجات کو اٹھانا، یہاں تک کہ ان کا نکاح ہو جائے، تب تک ان کا خیال رکھنے والے ان ماں باپ کو جہنم سے جانے سے روک دے گا۔ یہ بچیوں کی یہ کفالت رکاوٹ بن جائے گی، ان کے اپنے اعمال جو بھی ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس سے روک لے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، بخاری کی حدیث نمبر 283 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2629۔ تو بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اچھی تربیت کرنی چاہیے، یہ اللہ کی رحمت کا سبب بنتی ہیں۔ اگرچہ بعض نادان لوگ بیٹیوں کو نادان جو نا بوجھ سمجھتے ہیں، آج بھی کئی ایسے گھرانے مسلمانوں کے ہیں جہاں بیٹی کی ولادت پر اسے منحوس سمجھا جاتا ہے، طلاق خلا کی نوبت آ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، قتل تک بھی ہو جاتا ہے۔ کئی ایک معاملات جو ہے نا لوگ اس قدر آج کے اس دور میں ایک ترقی یافتہ ایجوکیٹڈ دور، ایسے دور میں بھی لوگ ایسے ہیں جو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں لکھا رہتا ہے، گینیکولوجسٹ جو بھی ہاسپٹل ہوتے ہیں تو وہاں پر لکھا رہتا ہے کہ بچے کے جنین کے بارے میں معلومات کرنا جرم ہے۔ جرم کیوں لگایا گیا یہ قانون کہ بچی کے بارے میں پتا کر کے اسے قتل کر رہے ہیں، پیٹ میں زندہ درگور کرنا، جیسے پہلے تھا کہ بچی پیدا ہونے کے بعد لے جا کر اسے قبر میں ڈالتے تھے، آج حالات ایسے ہو گئے کہ لوگ پہلے کا پہلے معلوم کر کے اس کو وہیں ختم کر دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کو جرم قرار دیا گیا۔ کون سے ملک میں؟ یہ کس کا ملک ہے؟ جمہوری ملک ہے، جہاں ہر مذہب پر چلنے والے لوگ اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہاں لڑکیوں کو ان کے حقوق دیے گئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہو گئے، دوسروں کے ساتھ رہ کر دوسروں کے طور طریقے اور ان کے عادات کو سیکھ کر ان کے حساب سے جینا جو نا انہوں نے شروع کر دیا، اور بچیوں کو بوجھ سمجھنے لگے۔ یہ بوجھ نہیں ہے، یہ جہنم سے نجات دلانے والی ہیں۔ اچھا، اس میں بچوں کی اہمیت کو نہیں گھٹایا گیا، ایسا نہیں کہ چلو بھائی اس کے اندر پوری بیٹیوں کی جو نا اہمیت کو بتایا گیا، بیٹوں کو ڈی گریڈ کر دیا گیا، نہیں، بیٹوں کی تو اہمیت ہے پہلے سے، بیٹے تو ہیں ہی، ولد صالح یدعو لہ، لیکن اس کے باوجود لڑکیوں کو جو کمزور سمجھا جاتا ہے اور ان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے ایک زندگی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام، ان کی اہمیت، اسلام میں بیٹی کا یہ مقام دیا گیا کہ ان کی اچھی تربیت کرو، جہنم سے تم بچ جاؤ۔ اس حدیث میں ایک اور اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ امہات المومنین کے گھروں کی حالت کیا تھی، معاشی حالات، اکنامکلی وہ لوگ کیسے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کیا ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر گھر میں حالت یہ ہے کہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے نبی آتے پوچھتے کھانے کے لیے کچھ ہے، نہیں ہے تو کہتے چلو ٹھیک ہے میں آج روزہ رہ لیتا ہوں، اگر کچھ ہے تو لاؤ، ٹھیک ہے میں روزہ تھا میں روزہ کھول دیتا ہوں، یہ حالت تھی۔ اور یہاں کیا ہے کہ دینے کے لیے صرف ایک کھجور ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث، وہی حدیث ہے، اسی کے اندر مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ یہ کیا کہ ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتق بها من النار، اعتقها بها من النار۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اسی عورت کے سلسلے میں جس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور وہ اپنے ان 2 بچیوں کے درمیان تقسیم کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے اس پر جنت کو واجب کر دیا اور اسے جہنم سے آزاد کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس میں بہت بڑی بات ہے، دیکھیں ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے دے دینا ایک چھوٹا عمل ہے، ایک بہت چھوٹا عمل لگتا ہے، لیکن انصاف، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو۔ آج یہ بہت اہم نقطہ ہے، ماں باپ اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کر پاتے ہیں،
کسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کسی سے کم کرتے ہیں، یا بیٹیوں کو زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹا ہے کما لے گا، چھوڑو اس کو کیا کرنا ہے، بیٹیوں کو دو، بیٹیوں کو دو، بیٹیوں کو لگاؤ. تو یہ جو طریقہ آج معاشرے میں آ چکا ہے یہ بڑا خطرناک ہے. بچوں کے درمیان انصاف نہ کرنا، بچے ماں باپ سے متنفر ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. کئی ایسے لوگوں کے میرے پاس کال آتے ہیں، لوگ مسائل پوچھتے ہیں، ماں باپ ہیں ظلم کر رہے ہیں ہم پر، ہم کو جو نا گھر سے نکال دے رہے ہیں، فلاں بھائی کو دے رہے ہیں، ہم کو نہیں دے رہے ہیں، فلاں کو ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں. بہت سے لوگ، بعض تو ایسے بھی لوگوں نے مجھے جو ہے نا رابطہ کیا تھا جن کے بارے میں گمان نہیں کر سکتا تھا. کروڑ پتی ہے، پیسہ بہت ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ ایک دن مسجد میں رو رہے ہیں. بولا بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہ کیا مولانا، آخر کوئی حد ہوتی ہے ماں باپ کے ظلم کی بھی، ماں باپ بھی اس طرح ظلم کرتے ہیں. میں جو نا کیا کچھ نہیں کیا ماں باپ کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اس کے باوجود پھر بھی ماں باپ مجھے جو نا کوستے ہیں، فلاں کرتے ہیں. رو رہا ہے بندہ. میں اس کو سمجھا بجھا کے جو نا پھر بھیجا اس کے گھر. تو ایسے ماں باپ کا یہ بہت اہم فریضہ ہے، اولاد کے درمیان انصاف کرنا. اولاد کے درمیان انصاف نہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پکڑے جائیں گے، اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے. یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی وجہ سے یہ خوشخبری سنا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے، صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 2630، اس ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں میں انصاف کے ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت پر جنت کو واجب کر دیا اور جہنم سے اس کو آزاد کر دیا. اللہ اکبر. چھوٹا سا عمل، تو یہ چھوٹا ہے حقیقت میں، لیکن بہت بڑا عمل بھی ہے. دل پر جو ہے نا اس چیز کو یہ کرنا پڑتا ہے. بسا اوقات بچوں کے درمیان ضد وغیرہ کی وجہ سے ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادہ، کسی کے ساتھ کم. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس میں کسی کا کوئی سوال اولاد کے سلسلے میں، اولاد سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو کسی کا پوچھ سکتے ہیں. چلیے اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو پھر فقہی مسائل میں ہم گزشتہ شاید صلاۃ الاستخارہ، استخارہ کی نماز کے سلسلے میں پڑھے تھے، اور آج ہمارے پاس ہے نماز جمعہ کے مسائل. جمعہ جسے تمام دنوں میں افضل دن قرار دیا گیا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ. صحیح مسلم کی روایت ہے، سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، سارے دنوں میں سب سے بہترین اور سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. ایک اور حدیث میں صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ السلام ورمضان علیکم الی صاحب، ذرا ایک رمضان. سوال ہے، ذرا پلیز لیٹ سے بول رہی ہوں میں. اگر جی بچوں میں سے کوئی بچی زیادہ مستحق ہے، ان کے شوہر گزر جانے سے ان کے بچوں کو دیکھنے والے کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر دوسرے بچیوں کے علاوہ ان کو ہم زیادہ کرنا پڑتا نہ تو کر سکے، تو کیا ہے اس میں اس کا مسئلہ؟ شادی ہو جانے سے پہلے کی باتیں ہیں. شادی ہو جانے کے بعد اب وہ جو مراحل ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو ماں باپ بھی نہیں بلکہ پورے خاندان کی ذمہ داری بنتی ہے، سب مل کے ان کا خیال کرنا ہے. اچھا تو ویسے ہی بھائی بہنوں کو بھی چاہیے کہ بھائی ہاں ابھی حقدار ہیں ہم، وہ حق لینے کے بعد وہ اپنے حق سے جو نا دستبردار ہو جائیں وہ الگ مسئلہ ہے. چلو ٹھیک ہے ان کو دے دو آپ، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ان کا حق سے ان کو چھین کر نہیں تم کو کیا ضرورت ہے ان کو دینا، ہم ان کو دے دیں گے. نہیں، ان کا حق انہیں دینا ہے. آپ یہ ترغیب دلا سکتے ہیں کہ آپ اپنے حق میں سے ان کا بھی خیال کرو. جیسے ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے پوترے کی وراثت کا. پوترے کی وراثت کا جو نا باپ کا انتقال ہو گیا، دادا کے مال سے اب اس بچے کو کیا ملے گا؟ دادا کے مال سے بچے کو کیا ملے گا؟ عام طور پر لوگوں کو یہ دکھتا ہے کہ بھائی ارے بچے کو جو نا دادا کے مال سے نہیں دیں گے، یتیم ہو گیا بچہ، اس کو جو نا باپ نہیں ہے تو دادا کے مال سے اس کو ملنا چاہیے. تو دوسرے لوگ چچا وغیرہ سب جو نا اس پر ظلم کر رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں، اس کو نہیں دے رہے ہیں. اس کا بھی تو اس کا بھی باپ ہوتا تو اس کو ملتا تھا. ہاں باپ ہوتا تو ملتا تھا، باپ نہیں ہے، بیچ میں کنیکشن ٹوٹ گیا، اب وہ کنیکشن نہیں رہا.
دادا سے اس کا، ہاں اب دادا وصیت کر سکتے ہیں یا اسی طرح چچاؤں کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مال میں سے کچھ جو ہے نا اس کو دے دو، اس کا خیال کرو، اس کی تربیت کرو، وہ یتیم ہے اس کی کفالت کرو، یتیم کی کفالت کرنے کا بڑا ثواب ہے، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بیوہ ہے، بیٹی ہو یا کوئی بہن ہو یا کوئی بھی ہو، بیوہ ہے، شوہر نہیں ہے، اس کے جو ہے نا اخراجات مکمل نہیں ہو پا رہے ہیں کوئی جو ہے نا، تو خاندان کے لوگوں میں ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ اپنے خاندان میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا محتاج، یہ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ایک خاندان کے ایک کمزور شخص کو جو نا پورے لوگ لے کر سنبھال لیں تو کبھی کسی کو مانگنے یا کسی کے پاس جا کے جاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر سسٹم اس طرح بنایا جاتا خاندانوں کا کہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی کمزور رہے، مجبور رہے، مقروض رہے، بیمار رہے، پورا خاندان اس کو سپورٹ کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی رہے، قریب کا رہے، دور کا رہے۔ تو یہ سسٹم اگر بنا لیا جائے تو اس کے اندر سب کے حقوق، اب اس میں حق مار کر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو سب مل کے کرنا پڑتا، مگر سب کا آج کل ہے اس کا سر صاحب بالکل نہیں ہے ویسا، کوئی بھی خیال کرنے والے ہی نہیں ہے۔ نہیں، بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ جیسے یہ جو مسئلہ آتا ہے وراثت کے اندر ہوتا ہے، جائیداد کے اندر ہوتا ہے، گھر کے چھوٹی موٹی چیزوں کے اندر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، جائیداد کے اندر یہ بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مسئلے میں گیا گھر پہ، ایک صاحب کو جو ہے نا مسئلہ حل کرنے کے لیے بلایا، 1 گھنٹہ تقریباً بات چلی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ بھائی انہوں کمزور تھے تو ہمارے والدہ جو ہے نا، والد صاحب ان کو یہ گھر دے دیے تھے، فلاں دے دیے تھے، اس زمانے میں ہم بھائیوں کو نہیں دیے، ہم بھائی بعد میں کمائے، بعد میں بنائے، جو بھی بنائے۔ آج بہن الٹا یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ وہ بھائیوں کی کمائی میں سے بھی مجھے دیں۔ تو بھائی پوچھ رہے ہیں، بھائی جب ہم کچھ نہیں تھے ہمارے والدین نے ان کو پورا دے دیا تھا، ہم نے ان سے کوئی شکایت نہیں کی تھی، آج پھر یہ بہن الٹا ہم سے مانگ رہی ہے۔ تو ایسے ہر گھر کے الگ الگ مسائل ہیں، ہر گھر کا الگ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جو تقسیم قرآن میں ذکر کی گئی، مرد کے لیے 2 حصے، عورت کے لیے 1 حصہ، وہ تقسیم حساب سے ہونی چاہیے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود کہا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے باؤنڈریز ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، جو اللہ کے حدود کو چھلانگ کر جائے، پھلانگ کر جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی اولاد ہے، ہم اولاد کے لیے، تو اولاد کے درمیان ہی تو انصاف کرنا ہے۔ اور پھر یہ جو معاملہ ہے، اگر ان کے مسائل ہوئے ہیں، جو بھی طلاق کا مسئلہ ہوا، خلا کا مسئلہ ہوا، بیوہ ہو گئے، کچھ بھی ہوا ہے، تو ایسے میں پورے خاندان کے لوگوں کو، بلکہ خاص طور پر بھائی بہنوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے کہ یہ تمہارے ہی گھر کا، تمہارا ہی خون ہے، تو اپنے ہی گھر کا ایک فرد ہے، اپنی گھر کی ایک لڑکی ہے، اس کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تمہارا حصہ ہے، تمہارا حصہ ہے، تمہارا حصہ ہے، لیکن ان کی جو نا کفالت کون کریں گے؟ ہم سب کو کرنا ہے، تو سب ماہانہ اتنا اتنا کرو، اس طرح انہیں پابند بنانا چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ، لیکن نہیں ہے سب ایسا، عمل میں تو پریکٹیکل میں تو مشکل ہے، اللہ ہدایت دے تو، مگر دوسرے تو اور بھی جو رشتہ داری ہے وہ بالکل انجان ہے وہ لوگ۔ جی جی جی۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کہ زندگی میں آج کل عام طور پر یہ چل رہا ہے کہ بھئی زندگی میں دے دو، بعد میں مرے بعد یہ لوگ لڑ لیں گے، فلاں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، تو اس کو وراثت نہیں کہتے۔ سب سے پہلی چیز، اس کو وراثت نہیں کہتے۔ وراثت، ورثہ یا ترکہ کس کو کہتے ہیں؟ آدمی جو چھوڑ کر مر جائے، جو مال چھوڑ کر جائے، اس کو وراثت کہتے ہیں، ورثہ کہتے ہیں، ترکہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو زندگی میں تقسیم کیا جا رہا ہے اس کے اندر بڑا اختلاف ہوتا ہے۔ اس کو جب وراثت نہیں کہیں گے، چونکہ وراثت کا حکم ہے کہ لڑکوں کو 2 حصے، لڑکی کو 1 حصہ دیا جائے، لڑکوں کو 2 حصے، لڑکی کو 1 حصہ دیا جائے۔ اگر یہ وراثت نہیں ہے تو پھر یہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے ان کو جو دیا جا رہا ہے۔ اور ہدیہ اور گفٹ کی اگر بات کریں تو اعدلوا بین اولادکم، جیسے یہاں 2 لڑکیوں کو برابر برابر کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے دینے پر جنت واجب قرار دی گئی، جہنم سے آزادی کا پروانہ سنایا گیا، بالکل اسی طرح اگر زندگی میں دے رہے ہیں تو پھر انہیں پوری طرح انصاف کے ساتھ سب کو برابر دینا پڑے گا۔ لڑکوں کو جتنا ملے گا لڑکی کو بھی اتنا ملے گا۔ اب یہاں پر جو نا پھر شریعت کی مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں، تو اسی ایک اور بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی میں بانٹ دیتے ہیں ماں باپ۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے درمیان ایسے کچھ لوگوں کو جنہوں نے زندگی میں بانٹ دیا، زندگی میں اولاد کے درمیان تقسیم کر دیا، اس کے بعد خود وہ ماں باپ روڈ پر بھیک مانگ رہے تھے۔ وہ اولاد تھی جس نے ان کی وراثت کو ہڑپ لیا، ان کا پورا مال لے لیا، اور اس کے بعد ان ماں باپ کا خیال کرنے کے لیے تیار نہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ نہیں سکھایا، زندگی میں بانٹنے کا طریقہ ہی نہیں سکھایا. زندگی کے بعد ہی اس مال کو تقسیم کرنا، اور وہ تقسیم شریعت کے مطابق ہونا، یہ بچوں کو پہلے پڑھایا جائے، سکھایا جائے. کوئی جو زیادہ پاور والا ہے، زیادہ طاقت والا ہے، وہ اپنے پاور سے، اپنی جو نا چالاکی سے، اپنی مکاری سے وہ پورا ہڑپ کر جائے، دوسرے بھائی بہنوں کو محروم کر جائے، تو اس کے لیے وعید ہے اپنی جگہ پر. کئی لوگ ہیں جو چور فتوے لاتے ہیں، جامعہ نظامیہ کے ادھر کے ادھر کے جو نا چور فتوے، پیسہ کھلا کے مفتیوں کو، چند پیسوں کی خاطر وہ چور مفتی ہیں جو فتوا دے کر ان بھائی بہنوں کا حق محروم، ان حق سے محروم کر دیتے ہیں ان کو. ابھی رمضان میں ایک مسئلہ آیا تھا، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بھائیوں نے اس کا مال جو نا دبا دیا، پورا مال دبا دیا. بچے جو نا بڑے ہوں گے تو بھیک مانگیں گے. یتیم کا مال کھانے کی کتنی بڑی وعید سنائے گی. آپ وہ فتوا لے کے آئے ہیں جامعہ نظامیہ، ارے قرآن کی آیت ہے، فتوے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یتیم کی کفالت الٹا اپنے مال سے اس کے اوپر خرچ کرنا ہے، لیکن یہاں مال کھا جانے والوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی. کہا گیا کہ جہنم کی آگ وہ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، قلون فی بطونہم نارا، اللہ نے کہا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. پتہ نہیں یہ مفتیوں کو شاید یہ آیت پڑھنا نہیں آتا، یہ نہیں معلوم، پیسے کی خاطر کچھ بھی فتویٰ دے دیتے ہیں. تو ایسے بہت سے جائیداد کے معاملات میں، نکاح کے معاملات میں، خلا کے معاملات میں، طلاق کے معاملات میں بہت سے انہوں نے اسلام کو بدنام کر رکھا ہے. اسلام کی جو ہے نا چند پیسوں کی خاطر، تھوڑے سے مطلب کی خاطر، یا جس کا کہتے ہیں نا وہ جس کا کلہ اس کا اللہ، ایسا کچھ ایک جملہ کہا جاتا ہے، وہ جس کا پاور ہوتا ہے، ٹاکنگ پاور ہوتا ہے، اس کی طرف سائڈ لے لیتے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو انہیں ڈرنا چاہیے، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے بھائی بہن ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں. سوسائٹی کے کسی ایک فرد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا کل قیامت کے دن انہیں بہت بھاری پڑ سکتا ہے. انصاف اللہ تو دلائے گا، اللہ کے پاس تو انصاف ہوگا، یہاں نہیں ملے گا تو وہاں تو ضرور ملے گا. بھائی آپ کے بیان ریکارڈ ہو رہے، تو یہ ریکارڈ کا لنک مل سکتا؟ ضرور ملتا نا، روزانہ گروپ میں ڈال رہے ہیں نا آپ کے پاس. نہیں ہے گروپ کا، تو میرے پاس نہیں ہے کچھ. میں اہل حدیث کے گروپ سے لی تھی آپ کا لنک. اچھا اچھا اچھا، نہیں اس کا خود ہمارا دور شریعہ کا ایک گروپ ہے مسجد یونس کے نام سے. ہاں مسجد یونس دور شریعہ ایسا کچھ گروپ ہے، اس کا لنک بھی ڈال دیں گے شاید، یا پھر یہ کہ آپ جو ہے نا اپنا نمبر بھیج دیجئے، ہمارے منور بھائی اس کو ایڈ کر لیں گے گروپ میں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہر دوسرے دن یا تیسرے دن یہ پورا ہماری کلاس یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جاتی ہے، اور وہ جو نا آپ یوٹیوب سے ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں، اور پرانی کلاسز بھی ہیں اس کے اندر. دور شریعہ کے نام سے ہی آتی ہے. مسجد یونس کے نام سے شاید ہے، مسجد یونس. اچھا، مسجد یونس کے نام سے. اور آپ کے نام سے بھی آتے بھائی یوٹیوب پہ؟ اب یہ لوگ میرا نام ڈالیں تو آئیں گے یا نہیں تو پتہ نہیں، شاید ڈال رہے ہوں گے میرے خیال سے، تو آ جائیں گے میرے خیال سے. میں نے کبھی چیک نہیں کیا، لنک تو آتی ہے. ایک منٹ میں لنک ڈالتا ہوں گروپ میں. منور بھائی لنک ہے کیا اویلیبل ابھی فی الوقت فوراً آپ کے پاس؟ ہے ابھی بھی تو. جی 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 دے دیجئے ان کو. کلاس کی بھی لنک چاہیے ان کو، یوٹیوب کی اس کی لنک، جس میں ساری پرانی پوری کلاسز مل جائیں گی. ایک نمبر لے لیجیے، میں ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ وہ پورا ہی مل جاتا. جی جی نمبر دے دیجیے، بولیے میرے کو، میں اس میں گروپ میں ایڈ کر دیتا ہوں. جامعہ مسجد یونس کے نام سے گروپ، یہ جو ہے نا چینل ہے جامعہ مسجد یونس، اس کے اندر پورے ویڈیوز ہیں، پورے ویڈیوز، پرانے بھی ویڈیوز ہے، سال 2 سال کے بھی، اس سے پہلے کے بھی پورے ویڈیوز ہے. پوری کلاسز یہاں سے لی جا سکتی ہے. پورے ٹوٹل 306 ویڈیوز ہے وہاں پہ، پورے 306 ویڈیوز ہے. نماز جمعہ کے بارے میں بات چل رہی تھی. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، کہ 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. ابھی اس حدیث میں بھی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہ دوسرا جمعہ ان گناہوں کا کفارہ بن جائے. یہ فضیلت ہے جمعہ کی. جمعہ کا حکم کیا ہے؟ نماز جمعہ فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع.
اے ایمان والو جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آ جاؤ اور کاروبار چھوڑ دو۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو جمعہ کی نماز کی طرف کاروبار بھی چھوڑ کر آنے کا حکم دے رہا ہے۔ لوگ نیند سے ہی نہیں اٹھتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیند بھی نہیں چھوڑتے ہیں، اور پھر کاروبار اسی وقت یاد آتا ہے نہیں بھائی کاروبار خراب نہیں ہونا ہے۔ آپ دیکھو دوسرے مقامات پر، دوسرے کنٹریز میں ایک زمانہ تھا کہ جو نا نماز سے پہلے دکانیں بند ہو جاتی تھی۔ آج نماز کے وقت بھی دکانیں بند نہیں ہو رہی ہے، نماز بھی چل رہی ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، اس لیے برکت ختم ہو گئی۔ پہلے وہ زمانے میں ایسی برکت تھی کہ آدمی کم پیسے کماتا تھا لیکن بہت اس کے اندر برکت ہوا کرتی تھی۔ آج کما رہا ہے اور ٹیکس بھی عائد ہو چکا ہے، نہ جانے اور کیا کیا مسائل ہیں، لیکن برکت وہاں ختم ہو چکی ہے۔ جو برکت ہونی چاہیے تھی، جو ہوتی تھی، وہ برکت اب باقی نہیں رہی ہے۔ اور دوسری بات، جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کون کون ہے آگے تفصیل آئے گی، کن کن لوگوں پر فرض ہے، جیسے کہ عاقل، بالغ، مقیم، تندرست وغیرہ پر فرض ہے، تو ان کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ نماز جمعہ انہیں نہیں چھوڑنا ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دے۔ کتنے جمعہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ينتهين اقوام ان ودعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں۔ بعض روایت میں آتا ہے ثلاث، 3 جمعہ جو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نماز جمعہ سے غافل ہیں، نماز جمعہ سے غافل ہیں؟ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو جمعہ کی طرف ترغیب نہیں دلاتے ہیں؟ میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی یہ بات کہ ہمارے ہی علاقے ٹولی چوکی میں ایک اسکول ہے، مینجمنٹ نان مسلم کا ہے، 99% مسلم بچے پڑھتے ہیں۔ اس اسکول کی دیوار کو لگ کر مسجد ہے، اسکول کی دیوار کو لگ کر مسجد ہے، زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے۔ جمعہ کے لیے اس اسکول کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے۔ پڑھنے والے 99% مسلم بچے، ماں باپ اس مینجمنٹ پر قانونی طریقے سے دباؤ بنا سکتے ہیں۔ ہمیں ہمارا ملک آزادی دیتا ہے، ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، ہم کو حق ہے، رائٹ ہے ہمارا، ہمارے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑے، لیکن الٹا سننے میں آتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں نہیں بھی ہم نے بچوں کو ان کے حوالے کر دیا، اب وہ لوگ جیسے چاہے کریں، اب وہ ان کا مینجمنٹ کا معاملہ، ہم نہیں بول سکتے۔ ہمارے ایک بچے کے بارے میں کیسا بولیں؟ ارے ایک بچے کے بارے میں نہیں بات ہو رہی ہے، سارے بچوں کے پیرنٹس اگر مل کر جمع ہو جائیں تو کیسے نہیں ملے گا پرمیشن؟ کتنے بچے ہیں جو مہینوں سے مسجد میں قدم نہیں رکھے ہیں، جمعہ کا خطبہ کیا ہوتا ہے نہیں معلوم ہے، جمعہ کیا ہوتا ہے نہیں معلوم۔ ابھی گزشتہ جمعہ میں نے خطبہ دیا اسی ٹاپک پر کہ بچے جمعہ سے محروم تھے اب تک، اب ایٹ لیسٹ اب یہ چھٹیاں چل رہی ہیں، سمر ہالیڈیز چل رہے ہیں، اس ویکیشن میں کم سے کم بچوں کو مسجد سے جوڑیں، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرائیں۔ 40 دن تک با جماعت نماز ادا کرنے والے کو 2 خوشخبریاں ہیں، ایک نفاق سے اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتا ہے اور دوسرا جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ 2 نجاتیں اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ یہ تقریباً ابھی جو ہالیڈیز چل رہے ہیں 48 ڈیز کے ہالیڈیز ہے، تقریباً 48-50 ڈیز کے ہالیڈیز مل رہے ہیں تقریباً۔ اس میں کتنے جمعہ آ رہے ہیں؟ کل جو جمعہ گزرا 2 دن قبل، کتنے بچوں نے با جماعت جا کر مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی؟ خطبہ سنا ہے امام صاحب کا؟ نہیں۔ ہاں اللہ ماشاء اللہ کچھ نظر آئے، لیکن وہ تعداد نظر نہیں آئی بچوں کی جو نظر آنی چاہیے تھی مسجد میں۔ جو عام دنوں میں اسکولوں کا بہانہ تھا، اسکول والے نہیں چھوڑتے ہیں، اب کیا بہانہ ہے؟ تو بچوں کو اس طرح محروم کر رہے ہیں۔ جو وہاں دینی مزاج، دینی ماحول، خطبہ سن کر اس کے اندر جو ایمانی روح اس کی جو ہے نا زندہ ہوتی ہے، اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے ایمان کے اندر، وہ چیز کو ختم کیا جا رہا ہے اسکولز میں۔ بچہ مسلمان نہ رہے، نام رہے مسلمان نہ رہے، یہ حالات چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ غافلوں میں شمار کر دے گا، اس کے بعد آہستہ آہستہ مرتد ہو جائیں، انہیں دین کی ہوا نہیں لگے گی، اس دین کی کوئی آواز اس کے کان میں نہیں آئے گی۔ کیا آئے گا پھر؟ وہ ایک دن مرتد ہو کے آ جائے گا۔ اب وہ لوگ جن پر جمعہ فرض ہیں، ہر مسلمان مرد جو عاقل اور بالغ، مرد کی قید لگائی گئی
عورتوں پر فرض مسجد میں جا کر اگر انتظام ہو تو فرض ہے، مسجد میں جانے کا انتظام نہ ہو تو گھر میں وہ فرض نماز ظہر کی ادا کرے گی، جمعہ کی۔ جس نے جمعہ کا خطبہ سنا اس کے لیے جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے۔ عام طور پر اکثر عورتیں گھروں میں کیا کرتی ہیں، جمعہ کی نماز 2 رکعت سمجھ کر پڑھ لیتی ہیں، نہیں، گھر میں اگر پڑھ رہی ہیں تو انہیں ظہر ادا کرنا ہے۔ گھر میں نہیں پڑھ رہی، مسجد جا رہی ہیں، مسجد میں انتظام ہے تو پھر وہ وہاں جمعہ کا خطبہ بھی سنیں گی اور 2 رکعت نماز امام صاحب کے ساتھ ادا کریں گی۔ عاقل، عاقل عقل مند ہو، جس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہو، جس کا جو ہے نا دماغ بگڑ گیا ہو، پاگل ہو گیا ہو، تو اس پر فرض نہیں۔ اسی طرح بالغ ہو، بچوں پر فرض۔ بچے کون سے؟ میں جو بات کر رہا ہوں بچے بچے جب سے کہہ رہا ہوں کہ اسکول کے بچوں کو آپ کہہ رہے ہو، پھر یہاں تو فرض ہی نہیں۔ بالغ بچے، بھائی 7th کلاس 8th کلاس کے بچے کیا بالغ نہیں ہیں؟ ہاں چھوٹے بچے ٹھیک ہے، لیکن انہیں بھی مسجد لے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ 7 سال کی عمر سے مسجد لے جاؤ، 10 سال کے بعد اگر مسجد نہ جائیں تو انہیں مارو ڈانٹو، انہیں مسجد لے جانے کی کوشش کرو۔ کل کا میرا ویڈیو اسی کے اوپر ہے، کل جو میں نے شارٹ ویڈیو ڈالا تھا اسی موضوع پر ہے، بچوں کو مسجد سے جوڑنے کے سلسلے میں۔ لیکن افسوس یہاں پر جو بالغ کی جو قید آئی ہے اس کو لے کر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بچے بالغ نہیں ہوئے نا بھی۔ 7th 8th کلاس کے بچے عموماً بالغ ہو جاتے ہیں، 10th کے کالج کے بچے کالج میں پڑھ رہے ہیں لیکن مسجد نہیں جا رہے ہیں۔ بعض کالج مسلم کالج ایسے ہیں جہاں پر مسجد کے لیے الگ سے جگہ بنائی گئی ہے، وہاں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نان مسلم اداروں میں بعض بچے ہیں، حمیت ہے ان کے اندر، تھوڑی غیرت ہے، دین ان کے اندر تھوڑی سی اس کی روشنی باقی ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ان کا ویڈیو بنا کے وائرل کر دیتے ہیں لوگ، دیکھو یہ نماز پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، اب اس کے اوپر کیس بک ہو گیا، نماز نہیں پڑھنی۔ سبحان اللہ، کیا حالات چل رہے ہیں۔ مقیم ہو، مقیم سے مراد گھر پر ہو، وہ ٹریول نہ کر رہا ہو۔ ٹریول میں اگر ہے، وہ ٹریولر ہے، جرنی اس کی سفر میں ہے، اگر وہ مسجد میں جمعہ مل جائے تو غنیمت، نہ ملے تو ظہر اثر جمع کر کے قصر کر لے سکتا ہے 2 رکعت، اس پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ تندرست ہو یعنی صحت مند ہو، بیمار ہو تو بیمار مسجد نہیں آ سکتا ہے، اس کے لیے چھوٹ ہے۔ وہ لوگ جن پر جمعہ فرض نہیں ہے، عورت، بچہ، بیمار، غلام، مسافر، اس کا اپوزٹ جو اب بتائے گا اس کے اپوزٹ۔ بچہ اور پاگل پر نماز بھی فرض نہیں ہے، جمعہ تو بہت دور کی بات۔ عورت، بیمار، غلام اور مسافر جمعہ کے بدلے ظہر کی نماز ادا کریں گے، اگر جمعہ میں شریک ہوتے ہیں تو پھر انہیں ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطبے کے بدلے ظہر کی 2 رکعت کو کم کر دیا ہے۔ اگر خطبہ سن رہے ہیں تو جمعہ پڑھیں گے، خطبہ ہی نہیں سنے ہیں، ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ امام صاحب کے ساتھ آ کر جمعہ کی نماز میں شریک ہو گئے ہیں تو وہ 2 رکعت ہی پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ اب ان کا خطبہ چھوٹ گیا تھا تو وہ جو ہے نا 4 رکعت پڑھے، نہیں، وہ تو مسجد آئے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے، تاخیر ہو گئی کسی وجہ سے، لیٹ ہو گئی، الگ مسئلہ ہے، لیکن ہاں سو کر نہا دھو کر تیار ہو کے نواب صاحب جو ہے نا آخر میں اٹھ کے آ رہے ہیں تو پھر وہ الگ مسئلہ ہے ان لوگوں، وہ تو غافلوں میں سے۔ نماز جمعہ کے صحیح ہونے کی شرط، وقت کا داخل ہو۔ نماز جمعہ کب ہوگی، کب پڑھیں گے تو وہ جمعہ شمار ہوگا، کب پڑھیں گے تو جمعہ شمار ہی نہیں ہوگا۔ نمبر 1 وقت کا داخل ہونا، جمعہ کا وقت بھی ظہر ہی کی طرح یعنی زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے تک رہتا ہے۔ مطلب زوال سورج جب ڈھل جائے اور سورج کا سایہ شیڈ جب کیا کہتے ہیں ساؤتھ سے نارتھ کی طرف پڑنے لگے تو اس وقت جو ہے نا ساؤتھ نہیں بلکہ کیا ہے مشرق کی طرف، ہاں ایسٹ کی طرف جو ہے نا اگر پڑنے لگے تو اس وقت سے اس سایہ کب تک رہتا ہے، جب تک وہ چیز کا سایہ اس کے ایکول ہو جائے۔ 1 فٹ کی کوئی چیز ہے تو 1 فٹ اس کا سایہ بھی زمین پر پڑنے لگے تو اس وقت تک اس کا وقت ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زوال کے بعد جمعہ پڑھتے تھے۔ اگر کوئی شخص بھائی مجھے آفس جانا ہے، جمعہ جو ہے نا پڑھنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے، بچہ اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، بچی کالج جا رہی ہے یا کہیں جاب کرنے جا رہی ہے، وہاں سے جمعہ کے لیے نماز کو نہیں چھوڑیں گے، گھر سے جانے سے پہلے پڑھ لے کے چلے جائے، نہیں ہوگا، اس کا وقت شروع نہیں ہوا، وقت شروع ہی نہیں ہوا جمعہ کا، تو زوال کے بعد پڑھنا ہے اور وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، جماعت کا حاضر ہونا۔ دوسری کنڈیشن 2 یا 2 سے زیادہ شخص کی تعداد جماعت ہے، ایک شخص کا جمعہ درست نہیں ہوگا۔ ایک شخص اپنے طور پر کھڑے ہو کر میں جمعہ پڑھ رہا ہوں، جمعہ نہیں ہوگا۔ جماعت ضروری، جمعہ کے لیے جماعت کا ہونا ضرور۔ یہ شرط نہیں ہے کہ 40 لوگ ہونا، جیسا بعض لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے ان کے ماننے والوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ 40 لوگ ہو تو جمعہ فرض ہوگا، گاؤں والوں میں جمعہ فرض نہیں ہوگا، فلاں فلاں عجیب عجیب قیود ہیں ان کے پاس، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ اور اسی طرح نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دینا، جیسے میں نے ابھی کہا
خطبہ اگر نہیں ہے تو جمعہ نہیں، خطبے کے بغیر جمعہ کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ 3 کنڈیشن ہے، وقت کا داخل ہونا، جماعت ہونا اور خطبہ ہونا۔ خطبہ نہیں ہو رہا ہے تو جمعہ نہیں ہوگا، جماعت نہیں ایک ہی آدمی ٹھہر کے خود خطبہ دے رہا ہے، خود بھی نماز پڑھ لے رہا ہے تو نہیں ہوگا، جماعت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ جمعہ کے مسنون آداب، غسل کرنا اور مسواک کرنا۔ غسل کرنا جمعہ کے دن، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غسل کو جو فرض کیا تھا، فرض کے مطلب یہ ہے کہ اس وقت لوگ کھیتوں میں کام کر کے آتے تھے تو پسینے کی بڑی بدبو آتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب جمعہ کے لیے آ رہے ہو، سارے لوگوں کا جمع ہونا ضروری ہے، خطبہ سننا ضروری ہے، سارے لوگ آئیں گے، ایک دوسرے کو تکلیف ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ سب غسل کر کے آ جائیں۔ تو غسل کرنا چاہیے اور مسواک کرنا ہے، اچھے اور صاف کپڑے پہننا اور خوشبو استعمال کرنا۔ جمعہ کے دن آپ اٹھے، نیند سے اٹھے، سیدھا آئے، ویسے ہی نہا دھو کے بھی آئے یا نہیں دھو کے آئے، نہیں نہا کے آئے، یا پھر آئے ہیں تو وہی نائٹ ڈریس پہن کے آ گئے، تو یہ چیز نہیں ہوگی۔ جمعہ کے لیے آ رہے ہیں، اچھا لباس پہن کر آئیں۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جتنی جلدی ہو سکے مسجد میں جانا چاہیے اور امام سے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخری صف میں ٹھہریں گے لوگ آ کے، کیوں؟ جلدی بھاگنا ہے نماز کے بعد، کاروبار شروع کرنا ہے، ہوٹل جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، سامنے کی سیٹ جگہ خالی ہے، اب بعد میں آنے والے کوئی سامنے آنا چاہتے ہیں، اب ان کے گردنوں کو پھلان کر ہٹا کر جو نا آ جاتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو جو پہلے آئے وہ سامنے بیٹھیں اور بعد میں آنے والوں کے لیے موقع پیچھے جگہ جو ان کے لیے فراہم کریں۔ اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے کیوں آنا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو شخص سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو اس کا نام لکھتے ہیں، اس کے بعد کون آیا اس کا نام لکھتے ہیں، اس کے بعد کتنے لوگ آئے، سب کے جو نا نام دفتر میں رجسٹر ہو رہے ہیں، انٹری ہو رہی ہے سب کی۔ اور جو سب سے پہلے آ رہے ہیں، پہلے درجے میں جو آ رہے ہیں، ان کے لیے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آنے والے ایک گائے، اس کے بعد آنے والے ایک بکرا، اس کے بعد آنے والے ایک مرغی، اس کے بعد آنے والے ایک انڈا اللہ کی راہ میں جو نا قربان کر رہے ہیں، یہ اس کو ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اگر امام صاحب آ گئے اور خطبہ شروع ہو گیا، وہ رجسٹر بند کر دیں گے، وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائیں گے، بعد میں آنے والے وہ ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھنا چاہیے، خواہ خطبہ شروع ہو چکا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھو، اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو جہاں تھے وہ عموماً کہا جاتا ہے کہ چپلوں کی جگہ بیٹھ گئے تھے، اٹھے وہیں سے 2 رکعت نماز پڑھ لی انہوں نے۔ تو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، آتے ہیں سیدھا بیٹھ جاتے ہیں۔ مسجدوں میں یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے، احناف کی مساجد میں خاص طور پر، کہ آنے کے بعد ڈائریکٹ جو نا نماز نہیں پڑھنا، پہلے بیٹھ جانا، پھر بیٹھ کے اٹھ کے نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد میں آؤ تو اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ نماز نہ پڑھو، اور یہاں بالکل اپوزٹ، نہیں پہلے بیٹھو پھر بعد میں اٹھو۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی مخالفت، عام نمازوں میں بھی اور جمعہ میں تو خاص طور پر۔ اب کیا کرتے ہیں اس کے لیے، 2 خطبوں کے درمیان تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ چلو اب کیا کرو، نماز پڑھ لو، اب کیا کرو، نماز پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے وقت دے دیا جاتا ہے، جبکہ یہ طریقہ ہی نہیں ہے، یہ سسٹم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو سمجھ لیا گیا کہ اس کے ذریعے سے جو ہم وہ فضیلت پا لیں گے تحیۃ المسجد کی، تو یہ تحیۃ المسجد ختم ہو گئی۔ تحیۃ المسجد کا جو وقت بتایا گیا کب شروع ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہی اسے پڑھنا ہے۔ ہاں، اب یہاں ایک اور مسئلہ آتا ہے، اذان ہو رہی تو بعض لوگ ٹھہر جاتے ہیں، اذان کا جواب دینا ہے، جواب بھی نہیں دیتے ہیں، ادھر ادھر گھورتے رہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، خطیب صاحب کو دیکھتے رہتے ہیں۔ نہیں، آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ اذان ہوتے ہوئے نماز پڑھنا منع ہے، ایسی تو بات نہیں کی گئی۔ نماز پڑھنے کے لیے جو روکا گیا سورج کے سلسلے میں، سورج طلوع ہوتے وقت، سورج کے زوال کے وقت، سورج کے غروب کے وقت، لیکن اذان ہوتے وقت نماز نہیں پڑھنا، ایسی کوئی ممانعت نہیں۔ تو اذان ہوتے وقت بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، خطبہ شروع ہو جائے تب بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں الا یہ کہ خطبہ بالکل ختم پہ آئے، کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، بالکل امام صاحب کہہ رہے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، تب آپ اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، تو آپ وہاں جماعت سے محروم ہو جائیں گے، فرض نماز آپ کی چھوٹ جائے گی۔ جب فرض نماز کی اقامت دے دی جائے، ہر کام الٹا ہماری قوم کا، بالخصوص فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب نماز کے لیے اقامت دے دی جائے فلا صلاۃ، پھر کوئی نماز نہیں ہے، چاہے وہ نفل ہو، سنت ہو، جو بھی سمجھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نہیں پڑھو، چاہے امام صاحب سلام پھیر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے تم یہ پڑھو، ادھر مت پڑھو، ادھر پڑھو، یعنی جو کام اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا اس کا الٹا کرو، پھر یہ سمجھو کہ ہم مسلمان۔ اور پھر اس کے بعد دوران خطبہ اگر نیند یا اونگ آ جائے تو اپنی جگہ بدل لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ، خطبہ اگر غور سے سنیں تو اونگ اور نیند نہیں آتی ہے،
دوسری بات یہ ہے کہ خطیب صاحب بھی ایسا خطبہ دے جو لوگوں کو جھنجھوڑ دیں، لوگوں کی نیندیں اڑ جائیں، اس وقت کی نہیں، بستر پہ سونے والی نیند بھی اڑ جانا چاہیے. ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، ہمارا مستقبل کیا ہے، فیوچر کیا ہے، ہاں ماضی کیا تھا، ہم کیا تھے. اب وہ قصے کہانیاں، انہوں ہاتھ نکالے قبر میں سے، انہوں ایسا کرے تھے، انہوں ویسا کرے تھے، فلاں صاحب، یہ القابات پوچھو مت، من گھڑت کہانیاں قصے سنائیں گے تو اب بیٹھنے والے کو تو نیند آئے گی، مست خراٹے مار کے سوئے گا وہ. ارے یار ان کے قصے کہانیاں خطبے میں سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ قوم کا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے. قوم کو ایک مشن دو، ایک ویژن دو. نہیں، ہمارے خطیب حضرات ہیں جو لوگوں کو اس طرح کے قصے کہانیوں میں گھما کے ٹائم برباد کر دیتے ہیں. آخر میں دعا کے ٹائم پہ ہاتھ اٹھاؤ، سب مل کے دعا کرو. خطبہ ہی نہیں سنا، نیند میں سے اٹھ کے دعا کے لیے ٹھہر گیا. اب الٹی سیدھی دعائیں کرا دی جاتی ہیں. اللہ ہدایت دے. اس کے بعد نماز، بلکہ خطبہ ختم ہونے کے بعد یا پھر جمعرات کے دن مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب کی اذان ہونے سے پہلے تک کبھی بھی کسی بھی وقت سورہ کہف کی تلاوت کر لینا چاہیے. کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکثروا علیہ، سب سے زیادہ جمعہ کے دن مجھ پر درود جو نہ پڑھو، اس لیے کہ اس دن درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. جمعہ میں جو کام نہیں کرنے کے ہیں وہ لوگوں کی گردنیں پھلان کر آگے نہ جائیں. کسی دو کو جدا کر کے بیٹھنا، دو لوگ پہلے سے بیٹھے تھے، ہٹو جی ادھر، زبردستی آ کے گھس کے ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ جائے. یا پھر دوران خطبہ بات چیت کرنا یا بات کرنے والے کو روکنا. بات کرنا منع ہے، بات کرنے والوں کو خاموش بیٹھو بولنا منع ہے. اب اس زمانے میں تھی کنکریاں، آج کل تو کنکریاں ہے نہیں، کوئی زمین پہ نماز پڑھ نہیں رہا ہے، قالین پہ نماز پڑھ رہے ہیں، جانماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اب یہاں پر کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے بیٹھتے ہیں. یا پھر فون آ گیا ہے. اب تو حالت یہ ہے کہ لوگ خطبے کے دوران بھی آن لائن ہیں، سوشل میڈیا پہ آن لائن ہیں، واٹس ایپ بھی چل رہا ہے، فیس بک بھی چل رہا ہے، خطبہ بھی چل رہا ہے. تو کہاں خطبہ مل رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں سے کھیلنے والے کے بارے میں کہا فقط لغا، اس نے خطبے کو باطل کر دیا، اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا. اب جو فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، سوشل میڈیا پہ لگا رہے گا دوران خطبہ، تو کیا اس کا خطبہ ہوگا؟ اس کا مسجد میں آنا اس کو فائدہ دے گا؟ نہیں دے. خطبے کے بغیر نماز جمعہ درست نہیں ہوگی، جیسا کہ پہلے بات آئی ہے. اس میں 2 خطبے ہوتے ہیں. پہلا خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا، قرآن مجید کی آیات، اور پھر اسی طرح لوگوں کو نصیحت کرنا، تقوی کی تاکید اور وصیت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. خطبہ جمعہ کی سنتیں کیا ہے؟ ممبر یا کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر خطبہ دینا ہے. ممبر پر چڑھنے کے بعد یہ خطیب صاحب کے لیے کام ہے، سلام کرنا چاہیے. 2 خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے، اور اس وقت عموماً دعائیں قبول ہوتی ہے، تو اس وقت سارے ہی لوگوں کو دعا کرنا چاہیے. عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں وہ گھڑی اگر بندے کو مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے وہ جو مانگے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول کرے گا. اب اس سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں. پہلا قول تو یہ ہے کہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ مغرب سے بالکل قریب کا وقت ہے. تیسرا قول یہ بھی ہے کہ امام صاحب جب 2 خطبوں کے درمیان ممبر پر بیٹھتے ہیں وہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. بہرحال تینوں پر عمل کر لیا جائے، تینوں بھی وقت، تاکہ وہ گھڑی سے محروم نہ ہو اور وہ ثواب حاصل ہو جائے، وہ دعائیں ہماری قبول ہو جائے. تو اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ ان اوقات میں خاص طور پر دعا مانگے. نماز جمعہ کا طریقہ کیا ہے؟ نماز جمعہ 2 رکعت ہے، جس میں قرات بالجہر یعنی بلند آواز سے. عام طور پر جو دن کی نمازیں ہوتی ہے، خاص طور پر ظہر اور عصر، اس میں قرات بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی ہے، سری ہوتی ہے. لیکن جمعہ کی نماز کی امامت جہری طور پر یعنی آواز کے ساتھ قرات کرنی چاہیے. سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ غاشیہ پڑھنا چاہیے، یا سورہ جمعہ اور سورہ منافقون بھی پڑھا جا سکتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. جس نے امام کے ساتھ نماز جمعہ کی 1 رکعت پا لی اس نے جمعہ پا لیا. جیسے میں نے کہا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو خطبہ چھوڑ کر صرف نماز کے لیے آتے ہیں، تو وہ ان کا اللہ بہتر جانے، انہیں جمعہ کا خطبے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا وہ تو ان کی نیتوں پر ڈیپینڈ ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے دور رہ گئے، تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی، اور مسجد پہنچنے تک امام صاحب نماز شروع کر دیے ہیں، تو ایسی صورت میں انہیں نماز جمعہ کا خطبے کا ثواب مل جائے گا. جس شخص سے نماز جمعہ فوت ہو جائے اس کو نماز ظہر ادا کر لینا چاہیے.
اب یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ نماز جمعہ کس کی چھوٹی؟ جس شخص کو ایک رکعت ملی اس کو رکعت مل گئی کہا گیا. اگر ایک رکعت نہیں ملی، ایک رکعت سے کم، یعنی جب آئے تو دوسری رکعت کے سجدے میں تھے امام صاحب یا تشہد میں تھے، تب اس میں اختلاف ہے کہ کیا اسے ظہر پڑھنا چاہیے یا پھر جمعہ پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک رکعت سے کم مل رہا ہے. ایک رکعت اگر ملی تو اسے جمعہ ملا، ایک رکعت نہیں مل رہی ہے، رکعت رکوع سے تعلق ہے، رکوع بھی ختم ہو گیا، سیدھا سجدے میں چلے گئے یا تشہد میں آ کے بیٹھ گئے. اب اس وقت اگر کوئی شخص آ کے اس کے اندر مل رہا ہے تب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف تو ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اگر اسے ایک رکعت مل رہی ہے تو اسے جمعہ ملے گا، ایک رکعت سے اگر کم مل رہا ہے تو پھر اسے ظہر کی نماز 4 رکعت ادا کر لینا چاہیے، چونکہ اس کا خطبہ بھی چھوٹ گیا. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ کوئی شخص خطبے جمعہ میں تو تھا، خطبے میں تھا، اچانک اسے ضرورت پیش آ گئی، وضو ٹوٹ گیا، وضو بنانے کے لیے گیا، طہارت گیا، آنے تک کیا ہو گیا، ایک رکعت ختم ہو گئی، دوسری رکعت بھی ختم پہ تشہد میں امام صاحب. اب اس وقت اس کو کیا کہیں گے؟ ظہر پڑھیں گے؟ نہیں، وہ تو خطبے میں بھی تھا نا. تب ایسی صورت میں وہ جمعہ پڑھ سکتا ہے. جمعہ کی سنتیں، نماز جمعہ سے قبل کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، نوافل جتنی چاہے پڑھے. نماز سے پہلے 4 رکعت سنت، 2 گھر میں 2 باہر، یا پھر مسجد میں جا کے اتنے پڑھو اتنے پڑھو، کوئی لمٹ اس کی نہیں. ان لمیٹڈ انسان جتنے چاہے پڑھے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور جمعہ کے بعد 2 یا 4 رکعت پڑھنا مسنون. ہاں جمعہ کے بعد لمٹ ہے، یا تو 2 پڑھے یا پھر 4 پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہے، اور اگر 4 پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت مسجد میں پڑھتے تھے، 2 رکعت گھر میں جا کر ادا کرتے تھے. لیکن اگر کوئی شخص مسجد سے گھر ہی نہیں جا رہا ہے، آفس جا رہا ہے، دکان جا رہا ہے، کہیں بازار جانا ہے، کہیں کسی کے پاس مہمان جانا ہے، کہیں بھی جانا، ہاسپٹل جانا ہے، اب ایسی صورت میں وہ اگر 2 پڑھ کر بھی چلا جائے تو کافی ہے، یا پھر 4 رکعت مسجد میں بھی ادا کر لے سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. کسی کا کوئی سوال؟ بھائی یہ جمعہ کے لیے جامع مسجد جانا کچھ ہے اس کا؟ جامع مسجد اس کو کہتے ہیں جس میں جمعہ قائم ہوتا ہے، جس میں جمعہ نہیں ہوتا اس کو جامع مسجد نہیں کہتے. اب یہ ہمارے پاس کیا ہے، پہلے زمانے میں دیہاتوں میں ہوتا یہ تھا کہ ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تھا. بعض مساجد چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، کوئی ایک بڑی مسجد ہوتی تھی وہاں جمعہ قائم ہوتا تھا، تو اس لیے اس کا نام رکھ دیا جاتا تھا جامع مسجد. اب تقریباً ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، تو جس مسجد میں جمعہ ہو اس کو جامع مسجد کہا جاتا ہے. نام اگرچہ کہ لوگ نہ دیں اس کو جامع مسجد، لیکن وہ جامع مسجد ہے جس میں جمعہ ہو. اب بعض مصلی ہوتا ہے، مصلی مطلب صرف وہاں پر نمازیں ہوتی ہیں، جمعہ قائم نہیں ہوتا ہے، ممبر نہیں ہوتا ہے، خطبہ نہیں ہوتا ہے. عرب میں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر جو ہے نا ہاسپٹل ہے، یا جو ہے نا اسی طرح میوزیم ہے، یا جو ہے کہیں کوئی بھی شاپنگ مال وغیرہ ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک حصہ جو ہے نا مصلی رجال، مصلی نساء جو ہے نا بنا ہوتا ہے، مردوں کی نماز کی جگہ اور لیڈیز کی نماز کی جگہ. صرف وہاں نماز ہی ہوتی ہے، وہاں جمعہ نہیں ہوتا. لیڈیز جب مسجد کو جائیں تو کتنے رکعت پڑھیں، لیڈیز ہو یا جینٹس ہو سب کے لیے ایک ہی حکم ہے. نماز جمعہ سے پہلے کوئی لمٹ نہیں ہے، نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت. بھائی سورہ کہف پڑھنے کا حکم ہے جمعہ کے دن، تو پوری سورہ کہف پڑھنا کیا تھوڑی سی پڑھ لی ہے؟ پوری سورہ کہف پڑھنا ہے. جو حکم ہے اس کی شروع کی 10 آیتوں کے سلسلے میں، جو اس کو یاد کر لے، بائی ہارٹ کر لینے کا ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے، صرف جمعہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اچھا بھائی سورہ بقرہ پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی، تو روزانہ پڑھنا ہے وہ سورہ بقرہ؟ برکت بھی ہوگی اور شیطانوں سے نجات بھی ملے گی. شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے. اب ایک وقت میں پڑھیں، یا صبح میں تھوڑی، دوپہر میں تھوڑی، شام میں، جب جیسے جیسے وقت ملا ویسے پڑھتے جائیں. تو یعنی روزانہ سورہ بقرہ پوری ختم کرنا ہے؟ ضروری نہیں ہے. اب یہ کہا گیا کہ وہاں پہ دن متعین نہیں کیا گیا. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، آپ روز تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں، 3-4 دن لگیں، کوئی حرج کی بات نہیں. آپ کے ٹائم کے حساب سے ایک دن میں پڑھ لیں تو اچھی بات ہے. اگر ایک دن میں پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو کتنا 2.25 پارے ہے تقریباً، تو تقریباً 1.5 گھنٹہ لگے گا. آرام سے پڑھنے والوں کے لیے 1.5 گھنٹہ لگے گا. 1.5 گھنٹے میں پوری سورت آرام سے پڑھ لیں گے. اگر اس کو ڈیوائڈ کر لیں آدھا گھنٹہ، تو 3 دن میں 3 حصوں میں جو ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. نہیں وہ بھی وقت نہیں ملتا ہے، روز تھوڑا تھوڑا پڑھنا چاہ رہے تو روز تھوڑا تھوڑا پڑھے. پھر ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے یا تلاوت، صرف تلاوت کافی ہے؟ تلاوت صرف تلاوت تلاوت.
صرف تلاوت. اچھا ریکارڈ بھی لگا سکتے بھائی سورہ بقرہ کی؟ لگا کے چھوڑ نہیں سکتے، لگا کے سننا بھی چاہیے. لگائے ریکارڈنگ لگا دی، اپنے کاموں میں ہے، گھر کے مصروفیات میں، گھر کی بات چیت میں، بچے ستا رہے ہیں، اٹھا کے اہل فول بک دے رہے ہیں، گھر میں لڑائی بھی چل رہی، جھگڑا بھی چل رہا، دوسری طرف کوئی گھر میں ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہے، چغلی غیبت سب چل رہے، پھر ایک طرف قرآن بھی چل رہی، تو یہ قرآن نہیں سن رہے ہیں. قرآن سننا بھی چاہیے. لگانے کا مقصد یہ ہو کہ سنا بھی جائے. ہاں آپ کچن میں کام کرتے کرتے جو نا کچن میں لگا دیے، آپ کام بھی کر رہے ہیں اور قرآن بھی چل رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لگا سکتے ہیں. آپ کو وقت نہیں مل رہا ہے پڑھنے کے لیے، آپ لگا سکتے ہیں. اچھا بھائی زوال کے وقت اگر مسجد پہنچے تو تحیۃ المسجد پڑھنا ہے زوال کے وقت؟ سوال ہونے کے بعد ہی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جمعہ کا. تحیۃ زوال سے المسجد پہلے اگر آپ چلے گئے، زوال سے پہلے اگر آپ چلے گئے تو زوال کے وقت میں رک جائیے. پہلے تو پڑھ سکتے ہیں، زوال سے پہلے نماز جائز ہے. وقت سے پہلے چلے گئے، جیسے عموماً کیا ہوتا ہے حرمین میں، مکہ مدینہ میں لوگ پہلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اندر جانے کے لیے جگہ نہیں ملتی، فلاں نہیں ملتی، تو جب وہ آپ تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت ملا کے پڑھنا ہے یا الگ الگ؟ الگ الگ دو پڑھنا دو افضل، 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے. ٹھیک. کیونکہ یہ جو روایت آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت مسجد میں پڑھتے تھے، 2 رکعت گھر میں پڑھتے تھے. بلکہ ایک حدیث ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، بعض روایت میں والنہار کا لفظ نہیں آیا، اسی لیے لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، رات کی نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دن کی رکعتیں 4 پڑھتے تھے. لیکن ایک اور روایت میں والنہار کا لفظ بھی ہے کہ 2 اور 2، مطلب دن میں بھی 2 کر کے ہی سنت پڑھنا چاہیے، نفل ہو یا سنت ہو جو بھی ہو، اسے 2 کر کے ہی پڑھنا چاہیے. اس میں فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے 4 پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے ایک الگ مسئلہ ہے، پڑھنا غلط نہیں ہے، لیکن 2 کر کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہر 2 رکعت میں درود آ رہا ہے، ہر 2 رکعت میں تحیات آ رہا ہے، ہر 2 رکعت میں آپ دعا پڑھ رہے ہیں. لیکن 4 رکعت میں دعاؤں سے آپ دعائیں پوری نہیں آئے گی، اور 2 رکعت کر کے پڑھنے میں ضم سورہ بھی جو ہے اضافہ ہوگا. 4 رکعت پڑھیں گے تو صرف پہلی 2 رکعت میں آئے گا، پھر باقی کی 2 رکعت میں پڑھ بھی سکتے نہیں بھی پڑھ سکتے. جزاک اللہ. وہی ہے. تو یہ روزانہ بھی ظہر سے پہلے جو 4 رکعت پڑھتے ہیں 2 پڑھنا؟ ہاں اس کو بھی 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے. اثر کے جیسا کہ ایک اور روایت میں اثر کے سلسلے میں بھی ہے، اگرچہ کہ وہ سنت موقدہ نہیں ہے، رحم اللہ امرأ من صلی 4 قبل العصر، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اثر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے. تو 4 رکعت کیسے پڑھے؟ 2 کر کے پڑھنا چاہیے. سورہ کہف اذان سے پہلے پڑھنا ضروری ہے کیا جمعہ کے دن؟ نہیں ایسا کچھ ضروری نہیں، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے. سورج غروب ہونے سے پہلے تک بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب جمعہ کے دن مغرب سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں. بھائی غروب کے وقت عین غروب کے وقت مسجد گئے تو جب بھی تحیۃ المسجد پڑھنا ہے؟ نہیں رک جانا ہے. عین غروب کے وقت، عین زوال کے وقت نہیں پڑھنا ہے، خیر جانا ہے. اثر کی نماز اگر چھوٹ گئی، اس سے پہلے یہ بات گزری ہماری کلاس میں کہ اگر اثر کی نماز چھوٹ گئی تھی اور اس کو اتنا اندازہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت کم سے کم مل سکتی ہے، پہلی رکعت وہ شروع کر لے گا، تو اس کے بعد اس کی دوسری تیسری رکعت یا ہو سکتا ہے کہ وہ رکعتیں عین غروب کے وقت ہو رہی ہے تو ہو جائے گی نماز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی اجاز بھائی خیریت؟ جی الحمدللہ. وعلیکم شیخ یہ السلام. ایک سوال ہے، 3 نمازاں کون سے بھی وقت پڑھ سکتے بولتے ہیں؟ ایک واجب الطواف ہے، ایک تحیۃ المسجد ہے، ایک جنازے کی نماز ہے، یہ صحیح ہے؟ یہ نہیں، جنازے کی نماز کے سلسلے میں ہے کہ 3 اوقات میں منع کیا گیا ہے اس کو بھی، یہ جو نماز کے ممنوع اوقات ہے. اور رہا مسئلہ تحیۃ المسجد کا اور اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں طواف کی 2 رکعتیں، اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل یہ تھا کہ وہ عصر کے بعد نماز پڑھنے سے روکتے تھے، طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنے سے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، کہ انہیں کبھی منع نہ کرو. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طواف کرنے والے، نماز پڑھنے والے، رکوع کرنے والوں کو کبھی مت روکو. تو اس حدیث کو دلیل بنا کر بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، عصر کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے طواف کی 2 رکعت نماز کو. اب رہا تحیۃ المسجد کا مسئلہ، تحیۃ المسجد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں سوائے ان ممنوع اوقات کے. ممنوع اوقات، اب عصر کے بعد پورا وقت منع نہیں ہے، سورج غروب ہونے کا وقت بالکل عین غروب ہو رہا ہے سورج
اس وقت مسجد میں اذان سے 2 منٹ پہلے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مغرب کی اذان سے 2 منٹ پہلے، آپ بالکل 2 منٹ میں اذان ہونے والی ہے پتہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب میں شروع کروں گا تو نماز واقعتاً سورج غروب ہوتے وقت ہوگی نماز، تو منع ہے۔ لیکن عصر کے بعد آپ داخل ہو رہے ہیں اور مغرب کے لیے کافی وقت ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تحیۃ المسجد سببی نماز ہے، سبب کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ وہی آپ جب فجر میں آنکھ لگ گئی نہیں اٹھ پایا تو کب تک نماز پڑھ سکتے؟ ٹائم جب اٹھے لاسٹ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میری یاد آ جائے نماز پڑھو۔ یاد آ جائے سمجھ جب یاد آ گیا کہ میری نماز چھوٹ گئی تھی، اٹھتے ہی اسے نماز پڑھنا ہے، چاہے اس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، اس وقت اس سے پہلے اگر 1 رکعت ملنے کا اندیشہ ہے 1 رکعت مل جا سکتی ہے، دوسری رکعت عین سورج طلوع ہونے کے وقت ہو رہی ہے تو بھی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز ہے جو کہ قضا ہو رہی ہے۔ بھائی یہ موضوع سے ہٹ کے سوال ہے، یہ دجال کے فتنے سے ہر نبی نے پہلے بھی روکا تھا لوگوں کو بچنے کے لیے، ڈرایا تو یہ تو ڈرایا دجال کا فتنہ تو ابھی تک آیا ہی نہیں۔ اتنا خطرناک ہے اسی لیے تو ڈرایا تھا ہر نبی نے۔ اب آیا نہیں، اس کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا دجال کے فتنے کے بارے میں؟ وَشَرٌ غَائِبٌ يُنْتَظَرُ، ایک ایسا غیبی فتنہ ہے جس کا انتظار کر رہے ہیں لوگ۔ کون انتظار کر رہے ہیں؟ یہودی انتظار کر رہے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اور خطرناک فتنہ قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو۔ اب معمولی آج کے چھوٹے چھوٹے فتنوں میں مسلمان یوں میں کھسک جا رہے ہیں، پھسل جا رہے ہیں، اتنا بڑا فتنے کو کیسے سنبھال پائیں گے؟ کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے؟ اللہ محفوظ رکھے۔ فجر کی قضا کتنے رکعت ہیں؟ 2 رکعت جو جتنی ہے اتنی۔ ہاں سنت بھی سنت نہیں پڑھنا پڑھنا ہے۔ ہے۔ ہاں فرض قضا، فجر کی قضا بولے وہ تو جو فرض ہے وہ فرض ہے، جو سنت ہے سنت ہے۔ اچھا بھائی یہ چھوٹے موٹے فتنوں کو بھی لوگ دجالی فتنہ بول دیتے، کون سے؟ کوئی بھی ہے آج کل کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، دولت کے، بچوں کے مسائل، بچوں کے مسائل کو دجال سے جوڑنے کا نہیں ہے آج کل، البتہ ٹیکنالوجی کو لوگ دجال سے جوڑ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا آج سے تقریباً 15 سال پہلے، گوگل جب شروعات تھا اس کا اور لوگوں میں مشہور ہونے لگا تو اس کا لوگو لے کر دیکھو یہ بھی ایک آنکھ ہے، دجال کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اس کو ایک آنکھ ہوگی۔ تو ٹیکنالوجی نہیں ہوگی دجال اس کا ایک جسم ہے، اس کی ایک پوری باڈی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قید کر کے رکھا ہے، وہ آئے گا۔ اب یہ لوگو دیکھ کر کے ایک آنکھ کا لوگو ہے، یہ دجال ہے۔ سعودیہ کی پولیس میں اس کا مرور کا لوگو کے اندر، سعودی کی پولیس کے اندر ایک آنکھ ہے، وہ بھی دجال ہے، جو سعودی پولیس بھی دجال ہے۔ اور مدینے کے اندر دجال کا محل بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا لوگ بنا دیے کہانیاں، ایسا نہیں ہے۔ دجال ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابن الصیاد کے نام سے ایک آدمی تھا، اب یہ ٹاپک بہت زیادہ ہی دور چلی جا رہی ہے، اللہ محفوظ رکھے اس سے۔ ابن الصیاد کا نام سے ایک بندہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ اپنے آپ کو دجال بھی کہتا تھا اور کچھ باتیں بھی ایسی کرتا تھا، تو اس کو نکال کر باہر کر دیا گیا تھا، مدینے سے شاید نکال کر باہر کر دیا گیا تھا۔ بلکہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ ایک جزیرہ ہے جہاں پر ایک صحابی گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے جب اس سے ملاقات ہوئی دجال سے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیا، مختلف باتیں ہوئی، اس نے آ کر اس صحابی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، اس نے یقیناً وہ دجال ہے، اللہ نے اس کو ایک جزیرے میں، ایک آئی لینڈ میں اللہ تعالیٰ اس کو قید کر کے رکھا ہے، اب وہ کب وہاں سے نکلے گا اس کا وقت اللہ جانتا ہے۔ لیکن کسی ٹیکنالوجی کو دجال سے تعبیر کرنا غلط ہے۔ اب اے آئی کی ٹیکنالوجی آ گئی، اے آئی کا لوگو تو جو ہے نا آنکھ کا لوگو نہیں ہے، گوگل کے لوگو کے بارے میں کہا لوگوں نے اس وقت، لیکن آج اے آئی اس سے خطرناک ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ابھی تو نئے فتنے، نئے خدشات اس سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ پھر مول صاحب یہ سورہ کہف کے شروع کے 10 آیت اور آخر کے 10 آیت پڑھنا روز بول کے بولتے نا، تو پھر اس سے روز بول کے نہیں ہے، اسے یاد کر لینا ہے۔ من حفظ 10 آیات، جو اسے بائی ہارٹ کر لے، جو اسے یاد کر لے۔ اب یاد کرنے کا کیا مطلب ہے، اس کے ترجمے کو پڑھیں آپ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی کوئی چیز رکھی ہے جو دجال کے فتنے سے اسے بچا لے گی۔ وہ آیت کے پڑھنے سے، جی یاد کرنے سے، پڑھنے سے نہیں، یاد کرنے سے۔ اچھا جی
شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ وہی ہے۔ اور کوئی سوال؟ جب ہم قرآن پڑھتے بیچ میں سجدے آتے، تھوڑے سجدے نہیں کر کے بھی قرآن کنٹینیو کرتے، ویسا پڑھ سکتے کیا؟ اس سے پہلے آیا تھا شاید، یہ ہمارے پاس لیسن گزر چکا ہے سجدے تلاوت کے بارے میں. سجدے تلاوت کتنے صورتوں میں کہاں کہاں ہے قرآن میں اور اس کا حکم کیا ہے. آپ اسی وقت کر لیں بہتر ہے، نہیں کریں آپ بعد میں جب تلاوت ختم کر کے اٹھ رہے ہیں، آپ قرآن بند کر کے اٹھ رہے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں، یا کبھی چھوٹ بھی جائے کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کر چھوڑنا غلطی ہے. کبھی کبھار چھوڑ دیں کوئی حرج کی بات نہیں. دونوں طریقے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سجدہ کیا، ایک مرتبہ سجدہ نہیں بھی کیا، دونوں بھی طریقے ثابت ہے. چھوٹ جانے پر کوئی گناہ یا کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا. بھائی جامع مسجد میں نماز پڑھنے میں 100 نماز کا ثواب ہے، کیا صحیح ہے یہ؟ نہیں، میں نے ابھی وہی کہا آپ 25 سے کہ جمعہ کی نماز جہاں قائم ہوتی ہے اس کو جامع مسجد کہتے ہیں، اور پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے مسجد قرار دیا. جہاں نماز کا وقت ہو جائے، مسجد نہیں ہے، اذان دے دیے، جماعت بنا دیے، چاہے وہ سفر میں ہو، آپ کہیں بھی ہو، آپ جو نا گاڑی روک کے اپنی روڈ پہ بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں، یا گھر میں پڑھ رہے ہیں، یا کہیں جو نا ہاسپٹل میں ہیں، آپ کسی وجہ سے اللہ محفوظ رکھے کوئی ایسی جو نا نوبت آ گئی، اب وہاں جو نا نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ نماز اب پڑھیں گے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ نماز تو وقت پر ادا ہو رہی ہے، نماز ہو جائے گی. اب 100 نماز کا ثواب ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، سوائے مسجد حرام کے 1,00,000 نمازوں کا ثواب کہا گیا، مسجد نبوی میں 1,000 نمازوں کا ثواب کہا گیا، اور اسی طرح مسجد اقصی میں 250 نمازوں کا 500 نمازوں کا ثواب قرار دیا گیا. اس سے ہٹ کے کوئی اور ایسی نماز نہیں بتائی گئی کہ یہ نماز یہاں پڑھو تو اتنا، وہاں پڑھو تو اتنا، ایسا کچھ نہیں کہا گیا. صرف جماعت سے پڑھنے سے 25 نماز کا ثواب. 25 نمازوں کا ثواب، وہ 25 درجے، 25 نماز نہیں، 25 درجے. جی ہم سنے تھے کہ مسجد اقصی کو زندگی میں ایک بار دیکھنا ضروری ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں. اللہ آزاد کرے اس کو، اور ان لوگوں کے چنگل سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے. حالات تو دن بدن خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور ابھی چند دن قبل ایک ویڈیو وائرل ہوا، وہ کسی چرچ کا تھا، لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹ ایسے چڑھا دیا کہ 56 اسلامی ملک والوں نے مل کے مسجد اقصی کو آزاد نہیں کروایا، دیکھو یہ لوگ پوری طرح قابض ہو گئے. 800 سال پہلے محمد بن قاسم، یا کیا نام ہے، صلاح الدین ایوبی، صلاح الدین ایوبی نے اس کو تالا لگایا تھا، اب انہوں نے کھول دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں. وہ حقیقت میں مسجد اقصی کا حصہ نہیں ہے، نہ ہی مسجد اقصی ہے، وہ کوئی اور چرچ تھا، اس کو لوگوں نے مسجد اقصی کا نام دے کر وائرل کر دیا، اور لوگوں نے مسلمانوں کو اٹھا اٹھا کے گالیاں دینا شروع کر دیا، لعنتان اسلامی کنٹری والوں کو، فلاں کو فلاں کو. حقیقت سے وہ بالکل غلط بات ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ 3 مساجد جس کی طرف سفر کر کے جانا عبادت ہے، ان میں سے ایک مسجد ہے مسجد اقصی. 3 مسجد، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، ان 3 مسجد کی طرف سفر کر کے، ٹریول کر کے جا کر وہاں نماز پڑھنا یہ عبادت ہے، اور وہ ہمارا قبلہ اول ہے، پہلا قبلہ تھا، اور وہاں تمام نبیوں نے نماز پڑھی. اللہ کے نبی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی تھی. اب یہ لوگ جو لینا چاہتے ہیں مسجد اقصی، مسلمانوں کے ہاتھ سے چھیننا چاہتے ہیں، کیا یہ لوگ مسجد کو مسجد کے طرز پر باقی رکھنے کے لیے لینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہاں وہ تو بڑی مندر بنانا چاہ رہے ہیں، ان کی اپنی مندر، یہ یہاں کی مندر کے جیسی نہیں، ان لوگوں کی مندر نہیں. وہ جوز اپنے حساب سے اس کو ٹیمپل بنانا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ ہیکل سلیمانی سلیمان علیہ السلام سے منسوب کر کے اس کو جوڑ کر وہاں ایک جو نا بہت بڑا ٹیمپل بنانے کی کوشش میں ہے. اللہ محفوظ رکھے. ان کے اپنے پریڈکشنز ہیں کچھ ان کے پاس، اس کے حساب سے وہ لوگ چل رہے ہیں، اور تقریباً ایک حد تک وہ لوگ اپنے اس مشن میں سکسیس بھی جا رہے ہیں، اپنی اس کامیاب اس میں جو نا وہ، کیونکہ مسلمان خواب غفلت میں پڑے ہیں، اس وجہ سے مسلمان پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اور وہ لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جگائے اور بیدار کرے. ابھی کل ایک میں نے دیکھا تھا کہ جیسے آج کل کیا ہے، بینکوں کا سسٹم پورا ان کا ہے، بینکنگ سسٹم پورا ان کا ہے، پورا یہودیوں کا ہی بینکنگ سسٹم. جو بھی پیسہ ہے آج کل تو کیش لیس ہو گیا، کیش ہے ہی نہیں کسی کے پاس، سب کچھ بینک میں ہے.
تو عراق کے بارے میں آیا کہ عراق کے جتنے بڑے بڑے مالدار تھے جنہوں نے سوئس بینک میں اپنا پیسہ رکھوایا تھا، امریکہ کے ایک ہی درخواست میں پوروں کا پیسہ برخاست ہو گیا، پورے کا پورا اس کو چھین لیا گیا. کئی ارب ڈالر ہے، کئی ارب ڈالر، 600 ارب ڈالر، پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد تھی. تو اس کے بعد کئی مسلمانوں کی نیندیں اڑ گئی. اب جو ہے نا ان کا پیسہ جو وہاں رکھا ہوا ہے وہ پیسہ کیا ہوگا؟ تو جو ہونا ہے وہ ہوگا. اس کے سلسلے میں ایک صحیح مسلم کی حدیث بھی کوٹ کی گئی وہاں پر کہ ایسا وقت آئے گا کہ عراق اور شام کا پورا غلہ ختم ہو جائے گا اور پھر لوگ واپس اپنے پرانے دور پر آ جائیں گے. تو اس حدیث کو کوٹ کر کے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا یہ وہی حدیث کے مصداق ہیں کہ اب ان کا پورا پیسہ ختم، پورا غلہ ختم، سب کچھ چھین لیا گیا نہ ان کے پاس سے، اب کیا بچا ان کے پاس؟ تو جو آج مسلمانوں کی دولت، حکومت یا جو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے جو نوازا ہے، جو نظر آ رہا ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا ہے، یہ ایک آبلہ ہے پانی کا، پھوٹ جائے تو ختم، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جس پر غرور ہے آج انسان کو، یہ غرور چند سیکنڈوں میں ختم ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور بھائی یہ لوگ کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، یہ پورا پلان تو ہے. شام اور عراق. وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے تدبیر کی، چالاکی کی، جو بھی چال چلی، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر چال چلنے والا ہے. پلان ہے ان کے پاس اور پلان کے حساب سے کام بھی کر رہے ہیں. نہ ہمارے پاس پلان ہے نہ کام ہے، کچھ نہیں. اہل حدیث والے جماعت اسلامی یا تبلیغ جماعت کے مسجد میں نماز پڑھ سکتے کیا؟ یہ بہت جماعت ٹاپک سے بہت زیادہ ہٹ گیا سوال. اس سے پہلے شاید اس کا جواب دیا جا چکا ہے. جو بھی امام ہے جس کے دل میں عقیدہ جو ہے نا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، میں کسی جماعت کا نام نہیں لے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا امام، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. چونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہر جگہ نہیں ہے، وہ عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ تحقیق کر لیں کون لوگ ہیں، کون سے لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں، میرے میں ہے، آپ میں ہے، فلاں میں، ہر چیز میں. تو پھر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا، تو وہ نماز ہی باطل ہو جائے گی. جب ہر چیز میں ہے تو پھر کس کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اب آپ پڑھ رہے ہیں ان صلاتی و نسکی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی حصہ دار نہیں. اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں، تو جتنی چیزیں اتنے اللہ، نعوذ باللہ. تو ایسا عقیدہ رکھنے والے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اور اسی طرح وہ امام جو یہ عقیدہ رکھے یا یہ مانے کہ جو نا توسل، وسیلہ اور جو نا مدد غیروں سے لی جا سکتی ہے، ان سے مرادیں مانگی جا سکتی ہے، جو مطلب کھلے الفاظ میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ شرک یا شرک کی اقسام میں اگر وہ مبتلا ہے، اب وہ شرک کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اللہ یہ کہ وہ بدعتی ہے یا پھر یہ کہ وہ کوئی گنہگار ہے، بدعتی نہیں بلکہ گنہگار ہے، تو اس کا گناہ اس کے ساتھ ہے، لیکن اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. لیکن عقیدے کا جو معاملہ ہے، عقیدے میں اگر گڑبڑ ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی. اب کوئی بھی جماعت میں رہنے دو، میں کسی جماعت کا نام ہی نہیں لوں. اب یہ نہیں کہنا کہ بھائی انہوں جماعت کا نام، میں اہل حدیث ہوں اور میں اہل حدیث ہی کو کتاب و سنت پر چلنے والا سب سے صحیح منہج سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ حق کا مسلک ہے. کتاب و سنت ہی اصل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کہا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس پر تھامے رہو گے، اس کو پکڑے رہو گے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی مس گائیڈ نہیں کر سکتا. وہ چیزیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے. اور وہ مسلک، اسی ایک مسلک اہل حدیث کے پاس ہے، کتاب و سنت پر چلنے کا مسلک. اس سے ہٹ کر جتنے بھی ہیں، جتنے بھی نام لے لو آپ، جتنے بھی لے لو، سب کے اپنے ائمہ ہیں، اپنے امام ہیں، اپنا منہج ہے، اپنا طریقہ ہے، مسلک ہے، مشرب ہے، سلسلہ ہے، فلاں نہیں فلاں کیا کیا ان کے پاس اپنا بنا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے جو نا میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ نہیں بھائی وہ کھل کے نہیں بول رہے ہیں. کھل کے بولنے کا مقصد لوگوں میں دراڑیں ڈالنا نہیں ہے، لوگوں میں پھوٹ ڈالنا نہیں ہے، لوگوں کو قریب کرنا ہے کتاب و سنت کے، انہیں دور نہیں کرنا ہے، یہ مقصد ہے. بھائی اہل حدیث اول وقت نماز پڑھ لیتے، پھر کوئی دیر سے آئے تو اول وقت میں پڑھنا افضل بھی تو ہے نا. ہاں، پھر جو بعد میں لوگ، ابھی وقت تو باقی ہے، پھر بعد میں آنے والوں کے لیے وہ لوگ اکیلے پڑھ بعد لینا. میں ہمیشہ آنے کی عادت کیوں ڈالی؟ کسی وجہ سے چھوٹ گئی، الگ مسئلہ ہے، ایک آدھ بار یا دو ٹھیک چار ہے، لوگ بعد میں جو آئے وہ لوگ جماعت کر سکتے. اس کو عادت نہ بنائے. وہی تو کہہ رہا ہوں میں، اس کو عادت نہ بنائے.
آ گئے کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی, ٹریفک میں پھنس گئے تھے, پیٹرول ختم ہو گیا تھا, کچھ بھی ہو گیا تھا, نل میں پانی ختم ہو گیا تھا, لائٹ چلے گئی تھی, پانی نہیں تھا وضو بنانے کے لیے, کچھ بھی ایسا مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی, تو بعد میں آ کر وہ جماعت بنا کر پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کو بہانہ بنا کر نہیں ہم وہ امام صاحب جلدی پڑھاتے ہم بعد میں پڑھتے, یہ غلط ہے. جزاک اللہ. وإياكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.